بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. سب مل کی دعائیں سرکار آقا امام زمانہ. اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وآئینا حتی تسکنہ ارضک تہوا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پروردگار عالم ہم سب کی عبادتیں، عزاداریاں اور گریہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس مقصد کی وجہ سے اس فرش عزا پر تشریف لائے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرما دے. معرفت امام اور ہمارا طرز زندگی یا لائف اسٹائل کے عنوان سے آج آخری سلسلہ گفتگو ہے کہ ارشاد خالق ہو رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. مولا امام زمانہ کا وجود تمہارے لیے باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، لیکن ایک شرط لگا دی، ان کنتم مؤمنین،
جب تک تمہاری دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا. یعنی اگر دل میں ایمان نہیں، زبان سے کتنا بھی امام کا نام لیتے رہیں، علی علی کرتے رہیں، تب تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک مریض گھر میں بیٹھ کر ایک قابل، ماہر اور حاذق ڈاکٹر کی تعریف کر رہا ہے کہ فلاں ڈاکٹر کا علاج بہت اچھا ہے، فلاں ڈاکٹر نے اتنے مریضوں کو شفا دی، فلاں ڈاکٹر کے مطب میں جو بھی گیا خالی ہاتھ نہیں آیا، اس کی دوا میں، اس کے ہاتھ میں، اس کے نسخے میں بڑا اثر ہے. لیکن جب خود بیمار ہو گیا تو گھر میں بیٹھ کر تعریفیں تو کر رہا تھا، لیکن سننے والے نے کہا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ تو کہے مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اگر چلا بھی جائے اور ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ جائے کہ قبلہ صاحب آپ کا کیا کہنا، کیا آپ کا علاج ہے، کیا آپ کی دوائی ہے، کیا آپ کا نسخہ ہے، اور وہ ڈاکٹر یہ کہے کہ یہ لیجئے میرا نسخہ، کھائیے آپ کو شفا مل جائے گی، کہے نہیں ڈاکٹر صاحب بس آپ کی تعریفیں کرتا رہوں گا لیکن نسخہ نہیں کھاؤں گا، دوائی نہیں لوں گا. کتنا بھی ماہر ڈاکٹر کیوں نہ ہو، وہ بھی یہی کہے گا جب تک میری دوائی نہیں کھاؤ گے تب تک شفا نہیں ملے گی، جب تک میرے نسخے پہ عمل نہیں کرو گے تب تک میری شفا نہیں ملے گی. اگر علی کے سامنے بھی بیٹھ کر علی کی تعریفیں کرتے رہو، شعر پڑھتے رہو، نظمیں سناتے رہو، مرثیے پڑھتے رہو اور واہ واہ کرتے رہو اور علی علی کے نعرے سناتے رہو، مولا علی یہی کہیں گے جب تک علی کی ولایت کا نسخے پہ عمل نہیں کرتے، جب تک ہمارے فرامین پہ سن نہیں لیتے، تب تک تم میں سے کوئی سلمان بن نہیں سکتا. کوفے کو تھوڑا اسٹڈی کریے، مولا علی کی زندگی کو تھوڑا پڑھیے. مولا ممبر پر جاتے تھے، یقیناً چند جملے کہتے تھے، چند باتیں کہتے تھے، چند خطبے کہتے تھے، چند فرامین کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں مولا کی حدیثیں کہ صدیاں گزر گئیں، آج آپ مولا کے فرامین سن رہے ہیں. سوال یہ ہے جنہوں نے سنے، جنہوں نے لکھے، جنہوں نے بتائے کہ اس وقت دربار میں کوئی نہیں تھا، یہی لوگوں کا ہجوم ہوتا تھا، یہی عوام ہوتی تھی جو علی کو واہ واہ کرتی تھی، مولا کو ماشاء اللہ کہتی تھی. لیکن جب علی کہتے تھے عمل کی بات ہے، سننے کی بات ہے، تو کوئی علی کی باتوں پر عمل نہیں کرتا تھا. تو جس طرح اس زمانے والوں نے جنہوں نے علی کو دیکھا، علی کے ساتھ بیٹھے، علی کی محفلوں میں بیٹھے، اگر علی کے نسخے پر عمل نہیں کیا انہیں شفا نہیں ملی. فرمایا آج بھی جو علی سے بہت دور ہے ظاہری طور پر، مولا نجف میں ہیں، آپ کراچی میں ہیں، پاکستان میں ہیں، اگر یہاں پر بھی مولا سے کچھ فیض حاصل کرنا ہے، فائدہ لینا ہے، تو علی کے نسخوں پہ عمل کرنا ہوگا، اس کے فرامین کو سننا ہوگا، ولایت کی انجیکشن لینی ہوگی، شربت ولایت علی کو پینا ہوگا. جب تک انسان نسخے پہ عمل نہیں کر لیتا تب تک آپ کو شفا نہیں ملتی. دنیا کے ڈاکٹروں کا نسخہ آپ کے جسم کو فائدہ دیتا ہے، علی کا نسخہ جسم کو بھی فائدہ دیتا ہے، روح کو بھی شفا عطا کر دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد. بڑا ظلم ہوا ہے مولا کی ذات سے، مخصوصاً اس منبر سے، کہ لوگوں نے شخصیت علی ابن ابی طالب کو تو ڈسکس کیا، لیکن جو زندگی میرے آقا کی تھی 25 سال 28 سال، کتنے امام گزرے، کتنی کتابیں، کتنی روایتیں، 70 جلد بہار الانوار، یہ کن کی روایتوں سے بھری ہوئی ہے؟ کتب اربعہ یہ کن کی روایتوں سے بھرے ہوئے ہیں؟ ہمارے اہل بیت کی روایتوں سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن آج یہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے کتنا اس نے بہار الانوار کو پڑھا، کتنا اس نے کتب اربعہ کو پڑھا، کتنی تفسیریں آپ کی لکھی گئیں. کوئی ایک تفسیر آپ نے کم از کم رمضان کے مہینے میں ایک دورہ تفسیر آدمی نکال دے. ارے وہ علماء جو زندگی میں تفسیریں لکھتے گئے ان کی زندگی کتنی بابرکت تھی. لیکن آج ہم 60 سال گزار دیتے ہیں، 70 سال گزار دیتے ہیں، لیکن کبھی کیلکولیشن نہیں کیا جس نے 70 جلد لکھی کم از کم ہمیں ایک جلد پڑھنی تو چاہیے.
اگر ہم نہ پڑھیں تو لکھنے کا مقصد بے مقصد ہو جاتا ہے، ہدف ضائع ہو جاتا ہے۔ ہدف مقصد اہل بیت کیا تھا کہ اہل بیت دنیا میں اس لیے آئے کہ ہم ان کی تعریفیں کریں؟ کیا مقصد خلقت یہ تھا کہ مولا علی جنگ خیبر و خندق میں اس لیے گئے کہ خطیب ممبر پر آ کے پڑھے اور مجمع نعرے لگائے؟ کیا کربلا میں امام حسین کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ مولا وہاں پہ شہید ہو جائیں اور میں آ کر مصائب پڑھوں، آپ گریہ کریں؟ فرمایا مقصد حسین ابن علی یہ نہیں تھا گریہ کرو، فضائل سنو بھی، فضائل پڑھو بھی، میں بھی پڑھتا ہوں، لیکن مولا فرماتے ہیں جس طرح میری ذات کو ڈسکس کرتے ہو اسی طرح میری بات کو بھی ڈسکس کیا کرو، کیونکہ جب میں لڑ رہا تھا، جب علی کی تلوار چل رہی تھی تو دشمن بھی ہائبت میں تھا، وہ بھی کہہ رہا تھا علی کی تلوار بڑی تیز ہے، علی کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا۔ کہ یہ واقعہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ ایک مسیحی کتاب لکھتا ہے، کتاب کا نام ہے دا لائف آف محمد، اس کتاب میں لکھتا ہے، ایک مولا علی کی فضیلت لکھتا ہے، کہتا میں نے اسلام میں بہت سارے جنگجو دیکھے لیکن علی جیسا جنگجو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کیوں؟ فرمایا تاریخ اسلام میں جو بھی میدان جنگ میں جاتا تھا آگے بھی زرہ پہنتا تھا، پیٹھ پر بھی زرہ پہنتا تھا، لیکن علی ایسے امام تھے، علی ایسے شجاع تھے، علی ایسے بہادر تھے، جب میدان جنگ میں جاتے تھے علی آگے تو زرہ پہنتے تھے لیکن علی نے کبھی بھی پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنی۔ کہ یہ جملہ نوٹ کرتا ہے کہ he fought without armor on his back، کہ علی جب بھی میدان جنگ میں جاتے تھے پیٹھ پر زرہ نہیں پہنتے تھے۔ اور جب علی سے سوال کیا گیا یا علی آپ آگے تو زرہ پہنتے ہیں لیکن پیٹھ پر زرہ کیوں نہیں پہنتے، تو میرا مولا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم ابی طالب کے بیٹے کو پیٹھ پر زرہ پہننے کی عادت نہیں ہے، آگے زرہ اس لیے پہنتا ہوں تاکہ آنے والا تیر رک جائے، لیکن علی کبھی بھی پیٹھ پہ زرہ نہیں پہنتا، کیونکہ علی میدان جنگ میں لڑنے کے ارادے سے جاتا ہے، بھاگنے کے ارادے سے نہیں جاتا۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ ایک مسیحی لکھ رہا ہے جو علی کی امامت کو نہیں مانتا، جو علی کی ولایت کو نہیں مانتا، جو علی کی خلافت کو نہیں مانتا، لیکن علی کی فضیلت کو مان رہا ہے، شجاعت علی کو مان رہا ہے۔ آج آپ بھی مختلف کتابوں میں جب سے آپ بچے تھے جوان ہوئے، مختلف تھیوریز میں، مختلف بکس میں، مختلف میگزینز میں مختلف بہادروں کے واقعات پڑھتے ہیں۔ کبھی تیمور کا قصہ پڑھا، کبھی جہانگیر کا قصہ پڑھا، یہ قصے تو سب کو ہی پڑھتا ہے، لیکن امام فرماتے ہیں کون ہے جو ہماری ذات سے انسپائر ہوا؟ کون ہے جس نے علی جیسا بننا چاہا؟ کون ہے جس نے حسین جیسا بننا چاہا؟ صرف کہنا نہیں ہے، میدان عمل میں ویسا بن کے دکھانا ہے۔ گھر میں بیٹھ کر تعریفیں کرنا یہ میں نے بہت دیکھا میں نے، کہ جب ہم نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو بند کمرے میں بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں کہ مولانا علماء کا کردار پاکستان میں کیا ہے، مولانا فلاں مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں، فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا، قوم کو بگاڑ میں ڈال دیا۔ تو بعض لوگ بند کمرے میں بڑے مبلغ ہوتے ہیں، خود میدان میں نہیں جانا، لڑنے نہیں جانا، تبلیغ نہیں کرنی، لیکن جو کر رہے ہیں اس کے راستے میں بھی پتھر ڈالنے ہیں۔ کہ علماء فرماتے ہیں، معصومین کا بھی فرمان ہے، اگر تم خود کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم کیچڑ تو نہ اٹھا لو۔ بند کمرے میں بیٹھ کر دینی باتیں کرنا، اسلامی باتیں کرنا، نماز کی باتیں کرنا، پاکستان میں تشیع کے کردار کی باتیں کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن میدان عمل میں لڑنا، میدان عمل میں نکلنا، اس قوم اور اس مکتب اور اس تشیع کے لیے کچھ کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ کہ آج صرف مومنین کہتے قبلہ دعا کیجئے، زائرین بارڈر پر پھنسے ہوئے ہیں، مائیں بہنیں بچے اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو سیدھی بات ہے ابھی سانحہ ہوا، ابھی قوم نہیں نکلی ان لوگوں کے لیے جو آج قید میں ہیں، جن کا پتہ بھی نہیں کون کہاں ہے، اتنے مہینے گزر گئے۔ ہم صرف بہانے بازی میں، صرف ہم اعتراض کرنے میں، صرف ہم نقد کرنے میں بیٹھ جائیں تو وہ بھی آپ کی طاقت کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جب ان کا دھرنا اتنا چھوٹا تھا تو یہ زائرین کے لیے کون سا بڑا دھرنا دے دیں گے۔ لیکن حسین ابن علی نے کربلا میں جو کردار نبھایا، کہ امام فرماتے ہیں کربلا کے بعد کسی دشمن کو یہ جرت نہیں ہوئی علل اعلان اہل بیت کی مخالفت کرے۔
تا قیامت ڈرتے رہے. اگر یہ نکلتے ہیں تو ایسے نکلتے ہیں, اگر یہ لڑتے ہیں تو اس انداز سے لڑتے ہیں, اگر یہ جہاد کے میدان میں آتے ہیں تو اس طریقے سے آتے ہیں. یہ ہر چیز اپنی لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں مظلومیت کا تصور بڑا عجیب ہے. مظلوم بنو مت. بعض لوگ مظلوم بنتے, قبلہ ہم تو بڑے مظلوم ہیں. مولا فرماتے اپنے حق کا دفاع کرو جس طرح جناب زہرا نے اپنے حق کا دفاع کیا. اکثر لوگوں نے اہل بیت سے سوال کیا کہ مولا بی بی کو اس زمین کی کیا قیمت تھی, فدق کے ٹکڑے کی کیا ارزش ہے جناب زہرا کے سامنے. ایک مرتبہ کہتے ہیں آپ یہ کائنات کے مالک ہیں, یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. مولا پھر بی بی کیوں دربار میں گئی؟ مولا فرماتے دربار میں فدق کی وجہ سے نہیں گئی, تا قیامت آنے والوں کو بتانے کے لیے کہ اپنا حق لینا ہو تو ایسے لینا ہوتا ہے. اگر حق صحیح طریقے سے نہیں ملتا تو اسے چھین کے لینا ہوتا ہے. اگر نہیں لوگے دشمن کو بہت آسانی سے عادت پڑ جائے گی. اسی کراچی میں صفورہ کا واقعہ ہوا تھا اور بہت افسوس کی بات ہے, اسماعیلی برادری کے بہت سارے لوگ شہید ہوئے. پورا ملک تھر تھرے میں آ گیا تھا. ایک آغا خان کی فون آئی تھی. کیوں تھر تھرے میں آ گیا؟ کیونکہ وہ پیسہ لگاتا ہے. یہاں پہ ان کے بڑے بڑے, پاکستان میں تو کیا افریقہ تک, یمن تک, پوری دنیا میں ادارے ہیں. یقیناً ہمارے سیاستدانوں کو وہ کچھ تحائف, کچھ چیزیں ملتی ہوں گی, بڑے ان کے کنیکشنز ہوں گے. کتنی جلدی ان کے قاتلوں کو پکڑا گیا, ان کو سزا دی گئی. لیکن صدیوں سے شیعوں کو شہید کیا جا رہا ہے. ہم سے کوئی کیوں نہیں ڈرتا؟ کیونکہ آپ کا کوئی مضبوط اقدام نہیں ہے. ہر چیز کا ایک فلسفہ ہے. جب آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اس کا بھی ایک فلسفہ ہے. کہ مولا سے پوچھا مولا رکوع 1 ہے, سجدے 2 ہیں, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اصلاً خدا کو نماز کی ضرورت کیا ہے, اسے عبادت کی ضرورت کیا ہے کہ اپنی دربار میں بلاتا ہے. مولا فرماتے جب تک سوچو گے نہیں, اعمال کے فلاسفہ کو نہیں سمجھو گے, اس کے فلسفے, اس کے مقصد کو نہیں سمجھو گے, تب تک وہ کام بے مقصد ہے. کہ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو, بار بار کا اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ. نماز کو قائم کرو. قائم کا مقصد کیا ہے؟ یعنی جب تو پڑھے تیرے ساتھ سب پڑھیں. یہ قیام نماز ہے. یہی مقصد امام حسین کا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا, میرے امام زین العابدین فرماتے یہ سوال امام نے بڑا عجیب کیا کہ جب زندان شام میں میری بیوی وضو کرتی ہے, نماز کا وقت ہوتا ہے, میری بیوی بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے. مولا امام سجاد پوچھتے ہیں پھپھی اماں بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ میں کہوں مولا مستحب نماز ہے, بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے, آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ تو مولا سمجھانا چاہتے ہیں اہل بیت اگر بیٹھ کر نماز پڑھیں تو سمجھ جانا یقیناً ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے, تبھی وہ بیٹھ کر نماز پڑھ. تبھی بھی زینب فرماتی سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے, سارا بچوں میں تقسیم کرتی ہوں, بدن میں طاقت نہ رہی, لیکن یہ پیغام نماز, پیغام صلاۃ کے بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا. یعنی امام بتانا چاہتے ہیں نماز تہجد میں جب کسی مرحوم کا نام لیا جاتا ہے اسے کتنا ثواب ملتا ہے. کہ اگر ماں سے محبت ہے, باپ سے محبت ہے, دادا سے محبت ہے, اپنے مرحومین سے محبت ہے, ابھی میں نام لے رہا ہوں, مجلس میں اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھوا رہے ہیں, لیکن اگر یہ مومن مسلمان نماز تہجد نہ پڑھے اور نماز تہجد میں اپنے مرحوم کے لیے دعا نہ منگوائے تو یہ کیسی محبت ہے؟ اور رات کے اندھیروں میں اپنے رب کو نہ پکارے, یہ کیسی محبت ہے؟ کہ امام فرماتے ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو عبادت میں حریص ہوتا ہے. جس طرح مال دنیا کے کمانے میں ہم حریص ہیں, آج 1000 ہے اس کو کل 10,000 میں بدلنا چاہتے ہیں, 1 لاکھ میں, 1 کروڑ میں, 1 ارب میں, کوئی انتہا نہیں ہمارے کمانے کی, ہر روز ہم اضافہ چاہتے ہیں. فرمایا بالکل اسی طرح تو اپنی عبادات میں کیوں سست ہے, عبادت میں بھی حریص بنو. کہ مولا علی کو بہت سارے القابات ملے لیکن کبھی زبان سے علی نے یہ جملہ نہیں کہا جو جملہ علی نے مسجد کوفہ میں کہا. فرمایا داماد نبی بنے, علی نے نہیں کہا. پیدر حسنین بنے, علی نے نہیں کہا. خیبر میں گئے, علی نے نہیں کہا. خندق میں گئے, علی نے نہیں کہا. نبی نے ہاتھ کو بلند کر کے من کنت مولا کی آواز دی, علی نے یہ جملہ نہیں کہا. علی نے کب کہا؟ جب ابن ملجم کی تلوار میرے مولا پہ سر پہ لگی. فرمایا واللہ اللہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم کہ علی آج کامیاب ہو گیا. کیا مقصد؟ فرمایا سجدہ قرب الہی کی منزل ہے. سجدہ اللہ کے قریب ترین بندہ اس وقت خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کہ مولا نماز کا بھی فلسفہ ہے, سجدوں کا بھی فلسفہ ہے, رکوع کا بھی فلسفہ. فرمایا رکوع 1 سجدے 2, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فرمایا جب پہلا سجدہ کرتے ہو, اور ہم شیعہ خاک پہ سجدہ کرتے ہیں, پہلا سجدہ کرتے ہو
تو یہ سوچو، اے خدا تو نے مجھے اسی مٹی سے بنایا. جب دوسرا سجدہ کرتے ہو تو یہ کہو، اے خدا اسی مٹی سے بنایا، اسی مٹی میں مل جاؤں گا. تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے. مجھے بتائیے عاشورہ کے جلوس کا مقصد کیا ہے؟ چہلم کے جلوس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیشہ وہ قومیں جو کامیاب ہوئیں ان کے کامیابیوں کے راز کو پڑھا کریں. وہ قومیں جو ناکام ہوئیں، آج وہ جوان جو اپنی پڑھائی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے جاب میں ناکام ہے، آج وہ بزرگ جس کی عمر بڑھ گئی، داڑھی سفید ہو گئی، 40-45 سال تک پہنچ گیا لیکن آج تک اسے کوئی روحانی لذت نہیں ملی، وہ خود سے سوال کرے کہ میرے ناکامیوں کی وجوہات کیا ہیں. اور وہ جو کامیاب ہوا اس سے پوچھے کہ آپ کی کامیابیوں کی وجوہات کیا ہیں. ایران میں لاکھوں ہزاروں مراجع تقلید گزرے لیکن خمینی صاحب نے صرف انقلاب کیوں لایا؟ یقیناً ان کا کامیابی کا راز ہوگا. فرمائے جو انسان اپنے جذبات کو طاقت میں نہ بدلے. امام خمینی کے والد کو شہید کیا گیا، یہ عقلانی بات کر رہا ہوں. جس چھوٹی عمر تھی باپ کو شہید کر دیا گیا. بچپنے میں جس کے باپ کو شہید کیا جائے یا وقت کے حاکم اسے مار دیں تو فرمائیے جذبہ بدلے کا کتنا زیادہ ہوگا. یقیناً امام خمینی کو بھی غصہ تھا لیکن فرمایا کمال خمینی یہ تھا اس نے اپنے غصے کو طاقت میں بدلا. ہمیں اپنا غصہ طاقت میں بدلنا نہیں آتا کہ ہم کریں، ہم ضائع کر دیتے ہیں. یہ جو امام حسین کے غم میں روتے ہیں ایک مرتبہ دل بھر آتا ہے، بعض مومن کا دل کرتا ہے پھٹ جائے، لیکن غم حسین کو طاقت میں بدلو، مجلس حسین کو طاقت میں بدلو، جلوس کو طاقت میں بدلو، عزاداری کو ہم ضائع کر دیتے ہیں. امام خمینی چاہتے دوسرے لوگوں کی طرح چھوٹا چھوٹا موٹا بدلہ لیتے لیکن نہیں. امام خمینی کہتے ہیں بچپن سے میں نے اپنے غصے کو طاقت میں بدلا. میں نے کہا اس ملک کا سب سے بڑا عالم بنوں گا، سب سے بڑا عالم بنوں گا. میں نے اپنی طاقت کو اجتہاد کے راستے میں استعمال کیا، اپنے غصے کو اجتہاد کی راہ میں استعمال کیا اور فرمایا ملک کا سب سے بڑا مجتہد بنا. فرمایا اگر میں 2 لوگوں کو مارتا، 3 لوگوں کو مارتا، یا جنہوں نے میرے والد کو قتل کیا تھا اگر میں ان کو مارتا میرا بدلہ پورا نہیں ہوتا. میں نے طاقت کو، غصے کو طاقت میں بدلا، ایران کا سب سے بڑا مرجع بنا، اس ملک میں انقلاب لایا اور اس فساد کو جڑ سے میں نے اکھاڑ دیا. کہ آج کے بعد کوئی دوسرا بچہ یتیم نہ ہو، آج کے بعد کسی اور بچے کو نہ مارا جائے، آج کے بعد کسی اور عالم کو نہ مارا جائے. آج دیکھیے ایران میں علماء کی عزت ہے، آج تخت حکومت پر علماء بیٹھے، کسی کی ضرورت نہیں کہ عالم کو کچھ کہے. غصہ نکال سکتے ہیں لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جو قومیں یہ جانیں کہ ہم اپنے جذبات کو طاقت میں کیسے بدلنا ہے. ہم عاشورہ کے جلوسوں کو ضائع کرتے ہیں، ہم اربعین کے جلوسوں کو ضائع کرتے ہیں. اتنا ہجوم ہر روز جمع نہیں ہوتا، صدیوں میں ایک مرتبہ جمع ہوتا ہے لیکن کوئی نہیں اس قوم کو بتانے والا. لیکن ایران میں دیکھیے وہاں پر کوئی بھی مظاہرہ، پاکستان میں بھی 14 اگست ہوتی ہے، کیسے مناتی ہے قوم؟ کوئی اس قوم کو طریقہ منانے کا نہیں کہ قومی دنوں کو کیسے منایا جاتا ہے. ایرانیوں کو دیکھیے وہ کیسے مناتے ہیں. بچہ بڑا بزرگ ہر سال اپنے قومی دن گھر سے نکلتا ہے، کروڑوں کی تعداد میں وہ روڈوں پہ نکلتے ہیں اور ہاتھوں میں بینر رہتے ہیں کہ مرگ پر امریکہ، امریکہ پر لعنت کرتے ہیں. یعنی دنیا کو بتاتے ہیں تم کتنے جہاز بھیجو گے، کتنے فوجی بھیجو گے. اگر ایران کو لینا ہے تو اس پوری قوم کو پہلے مارنا ہوگا پھر ایران میں داخل ہونا ہوگا. آج ٹرمپ سے ان لوگوں سے پوچھا گیا، امام خمینی بھی یہی کہا تھا، فرمایا ایران لینا ہے، ایران کی زمین لینی ہے، آؤ لے لو، لیکن ایران کے لینے سے پہلے ہر ایرانی کو مارنا پڑے گا. تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے. تمہاری ٹینکیں ختم ہو جائیں گی لیکن ہمارے جوان ختم نہیں ہوں گے. آپ کو نہیں پتا عراق و ایران کی جنگ میں 2 لاکھ کے قریب نوجوان شہید ہوئے. فرمائے ایک ایک بم کو خنثی کرنے کے لیے ایک ایک نوجوان نے جان دی تھی. تبھی ایران بچا، تبھی اپنے قدموں پہ کھڑا ہے. لیکن ہماری 14 اگست گانوں میں، ترانوں میں، ٹی وی شوز میں اور تالیاں بجانے میں گزر جاتی ہے. کیا میسج دے رہے ہم دنیا کو؟ فرمایا طاقت میں بدلو، عاشورہ کو طاقت میں بدلو، اربعین کو طاقت میں بدلو. یہ مجمع، یہ جلوس، یہ ہر روز نہیں نکلا کرتے. علماء سے پوچھا گیا مقصد جلوس کیا ہے؟ کہ پہلے تو کہتے تھے دنیا کی طرف ہم عزاداری کا مقصد پہنچانا چاہتے ہیں، گلی کوچوں میں لوگوں کو پتہ نہیں کہ حسین ابن علی کو شہید کیا گیا لہٰذا ہم جلوس میں نکلتے ہیں تاکہ لوگ پوچھیں بھائی کیوں نکلے ہو، ہم جواب دیں امام حسین کو شہید کیا. بھائی آج تو ہر میڈیا بتا رہا ہے، آج تو وہ بھی یہی کہتے ہیں گھروں میں مجلس سے مناؤ، لیکن جلوس منانے کا مقصد ایک تھا. اس کا ایک میڈیا کا پہلو تھا
کہ ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ روڈ پر لے آئیں کہ پورے پاکستان میں شیعہ کتنے ہیں. جب یہ تمام تر شیعہ پاکستان کے روڈوں اور سڑکوں پر آتے ہیں لگتا ایسے ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ شیعہ ہے. پوری دنیا میں کہیں ایسا اجتماع نہیں. اور ایران نے سائیکولوجیکلی سوشلی اپنی قوم کو عادت بدلا کہ جب بھی چھوٹا واقعہ ہوتا ہے ہر نماز جمعہ کے بعد کوئی نہ کوئی مظاہرہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو گھر سے نکلنے کی عادت ہو. یہ کراچی کے علماء جو بار بار آپ کو روڈ پہ نکالتے ہیں یہ آپ کے اندر عادت ڈال رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے ایشو کے لیے بھی آپ کو باہر ہونا چاہیے, آپ کو احتجاج کرنا چاہیے, کم از کم اپنے احتجاج ریکارڈ کرنا چاہیے. نہ صرف کراچی, پورے پاکستان میں ہر شیعہ باہر نکلے ہیں تاکہ دشمن کو پتا چلے ان کے اوپر آنچ بھی آ جائے, اپنے تحفظ کے لیے روڈوں پہ باہر نکل بھی سکتے ہیں اور کچھ کر بھی سکتے ہیں. لیکن گھر میں بیٹھے انسان کی کوئی حیثیت نہیں, کوئی حیثیت نہیں, کوئی مقام نہیں. افغانستان میں شیعوں کا اسمبلی میں بڑا کردار ہے, چھوٹا سا ملک ہے افغانستان. لبنان میں شیعوں کا اسمبلی میں بڑا کردار ہے. کویت میں, یہ بڑی بات ہے, کویت میں ان کی اسمبلی میں شیعوں کا بڑا کردار ہے کہ مسجد امام صادق پر جب بم بلاسٹ ہوا تھا وہاں کا بادشاہ وزٹ کرنے آیا اور ان کو گارنٹی دی اگلی بار کسی مسجد میں بم نہیں پھٹے گا. آپ کی جانیں گئی گویا ہماری جانیں گئی, کیونکہ وہ اسمبلی میں پاورفل ہیں. متاسفانہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور اسمبلی میں کوئی ہماری قیادت, کوئی ہماری رہبریت, کوئی لیڈ کرنے والا نہیں. مجھے یہ بتائیے پاکستان میں مکتب جعفری کو ماننے والے زیادہ ہیں یا دیوبند مکتب کے ماننے والے زیادہ ہیں؟ سب سے زیادہ آپ کے تشیع کے ماننے والے ہیں. لیکن وہاں پر فضل الرحمان کو کتنا پاور ہے کہ سینٹ میں ان کا بندہ اسپیکر بن جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سیٹیں خریدی ہیں, کیونکہ وہ پارلیمنٹ میں آئے. جب آپ سیاست میں آپ کا ایشو ہوگا, جب آپ حکومت کے ارکان میں سے ہوں گے, ابھی آپ کے تمام تر جو زائرین ہزاروں کی تعداد میں بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں, بھوک کے عالم میں, پیاس کے عالم میں, اور یہ اتنا اسفبار ان کے حالات ہیں, اگر ہمارے جتنی بھی قیادتیں ہیں روڈوں پہ بیٹھنے سے کیا ہوگا؟ لیکن اگر یہی ہماری قیادتیں پارلیمنٹ میں ہوتی, کم از کم 20 سیٹیں آپ کے پاس ہوتی, آپ دیکھتے 2 دن میں آپ کے تمام تر مسائل حل ہو جاتے. یہ اہل بیت نے سکھایا. لوگ کہتے ہیں 28 سال مولا گھر میں بیٹھے تھے, تو اگر انہوں نے علی کو خلافت کا حق نہیں دیا تو مولا کا کیا کام تھا دربار میں جا کے ان کو مشورے دینا؟ مولا ان کی سیاست میں ان ہونا چاہتے تھے, کیونکہ اگر غلط فیصلے لیے جاتے نقصان کس کو ہوتا؟ دین اسلام کو ہوتا. یہ تو اللہ کا شکر کریے کہ پارلیمنٹ میں بعض لوگوں کو غیرت آ گئی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ فوج کو سعودی عرب نہیں بھیجنا. حالانکہ ہمارے لوگ ہونے چاہیے تھے, نہیں تھے, لیکن اللہ کی رحمت و برکت ہے کہ انہوں نے نہیں بھیجی, ایک فیصلہ ہو گیا. مولا علی اپنے لوگ ان کی درباروں میں بٹھاتے تھے. ایران کو جب فتح کیا گیا مولا نے مشورے دیے تھے. جتنی جنگیں ہوئی افریقہ کی مختلف جنگیں, فرمایا جناب سلمان فارسی دربار میں بیٹھے رہتے تھے. جتنے لوگ آ کر اعتراض کرتے تھے, سلمان فارسی اگر غلط فیصلہ ہوتا تھا کہتے تھے پہلے علی کو بلایا جائے. علی سے مشورے لیے جاتے تھے کہ یہی ایران کی جنگ, کہ فرمایا ان کے پاس غالباً ہاتھی بہت تھے اور یہاں سے ان کے پاس گھوڑے بہت تھے. تو انہوں نے کیا کیا, کوئی جنگ کا مسئلہ ہوا, یہ کہنے لگا یا علی انہوں نے ہمارا راستہ بند کر دیا, ہم آگے نہیں جا سکتے. تو مولا علی نے کہا تھا تم لوگ جنگل میں دھواں جلاؤ اور گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے سم ڈال دو, یہ لوہے کی جو سم ڈالتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کیلیں یا کچھ ایسی چیزیں پھینک دی تھی, گھوڑے آگے بڑھ نہیں سکتے تھے. فرمایا ان کے پاؤں میں سم ڈالو اور جنگلوں میں دھوئیں کو روشن کر دو. فرمایا ہاتھیوں نے جیسے دھوئیں کو دیکھا سب بھاگ گئے. یہ مشورہ علی ابن ابی طالب نے دیا تھا, اور اس مشورے کی وجہ سے مولا علی کے اور لوگ پریشان ہیں. فرمایا عربستان میں کوئی ہاتھی نہیں تھا, اور علی کو ہاتھیوں کا علم کیسے ملا؟ یہ شان علی ابن ابی طالب ہے نا کہ وہ ہر جگہ کا علم و علمیت جانتے تھے, کیونکہ باب مدینۃ العلم تھی. مولا نے جگہ جگہ مشورے دیے صرف دین اسلام کے لیے. امام محمد باقر کو بھی بلایا جاتا تھا, امام جماعت کو بلایا جاتا تھا, مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو دربار بلایا جاتا تھا, مختلف مشورے ان سے لیے جاتے تھے. فرمایا وقت کے حاکم پریشان تھے کہ طاقت ہمارے پاس ہے, قوت ہمارے پاس ہے, قدرت ہمارے پاس ہے, لیکن دنیا ان کے سامنے کیوں جھکتی ہے؟ کہ وقت کا حاکم جب حجر الاسود کو چومنا چاہا, کہ حج کے دوران اتنی بھیڑ تھی کوئی مجھے راستہ نہیں دے رہا تھا, کہ اچانک میں نے دیکھا ایک شخص آتا ہے, لوگ خود بخود اس کے لیے راستہ بناتے جاتے ہیں, راستہ بناتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ حجر الاسود تک پہنچا, حجر اسود کو چوما. کہا جب لوٹ رہا تھا تو لوگ اسے چوم رہے تھے.
کوئی ہاتھوں کو چوم رہا ہے، کوئی بازوؤں کو چوم رہا ہے، کوئی ماتھوں کو۔ میں نے کہا میں بادشاہ کھڑا ہوں، یہ کون ہے جس کی عزت بادشاہ سے زیادہ ہے، وقت کے حاکم سے زیادہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ زین العابدین ہے، یہ عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ اور مولا اللہ کا وعدہ ہے جو میری عزت کرتا ہے میں لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہوں۔ امام خمینی کا یہ واقعہ مشہور ہے، جب شاہ نے لوگ بھیجے خمینی صاحب کو گرفتار کر کے لایا جائے تو یہ سپاہی کہتے ہیں وہ اکیلے تھے، ہم 7-8 لوگ تھے۔ جب ہم نے ان کو گاڑی میں بٹھایا فرمایا اتنی ابوت تھی، اتنا جلال تھا، حالانکہ ہم گرفتار کرنے آئے تھے، وہ مجرم تھے، ہم گویا حاکم تھے، لیکن فرمایا ہم ان سے ڈر رہے تھے۔ یہ خوف کون ڈالتا ہے؟ یہ پروردگار عالم ڈالتا ہے کہ جتنے لوگوں نے امام زمانہ کو خواب میں دیکھا یا جنہوں نے امام کی زیارت ان کو نصیب ہوئی، فرمایا عجیب سی ہیبت ان کے وجود میں تھی۔ ہم نے اپنے اساتذہ میں جو علم اخلاق کے ماہر تھے، صفات حسنہ کے مالک تھے، ہمیں جرت نہیں ہوتی تھی ان سے باتیں کریں۔ آیت اللہ مظاہری کسی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی قبلہ سے بات کرے، آیت اللہ العظمیٰ بہجت، حالانکہ ایک ہی محفل میں بیٹھے آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا اتنی ان کے وجود میں ابوہت پیدا ہو جاتی تھی کیونکہ وہ صفات اہل بیت کے حامل ہو جاتے تھے۔ آج اپنے طرز زندگی کو، اپنی صفات کو صفات اہل بیت میں بدلنا ہے۔ مقصد خلقت کھانا پینا مجلس میں آنا چلے جانا نہیں، بہت بڑا مقصد ہے۔ کچھ ذمہ داری گھریلو ذمہ داریاں ہیں، کچھ ذمہ داری آفس کی ذمہ داریاں ہیں، کچھ ذمہ داری شیعت قوم کے حوالے سے آپ کو اوپر عائد ہوتی ہیں کہ امام فرماتے تو صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ فرمایا اس کائنات میں ہر وہ شخص جو علی علی کر رہا ہے، علی کا نام لے رہا ہے، ہر وہ بچی جس نے کلمہ علی ولی اللہ پڑھا، اس کی ذمہ داری بھی سوشلی تمہارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ کہ فرمایا اگر کوئی یہودی خاتون کے پاؤں سے جھومر کو اتار کے لے جائے یا بہترامی ہو، فرمایا اگر کوئی مسلمان سن کے مر جائے تو گویا وہ شہادت کی موت مرا۔ لیکن آج جو بے حسی کا عالم ہے، اتنی ہم نے نیوز سنی کہ آج 10 لوگ مر گئے، کل 20 لوگ مر گئے، آج فلاں مومنٹ ٹارگٹ کلنگ سے مر گیا، یہ قلوب بے حس بن گئے۔ سنگ دل مت بنیے، فرمایا دلوں کو نرم کریے۔ سیکھیے مولا علی سے کہ رات کے اندھیروں میں کتنا درد ہے علی ابن ابی طالب کو ان غریب بچوں کا، نام بھی نہیں بتاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ان کے دروازے پر کبھی کھجوریں رکھ کے جا رہے ہیں، کبھی روٹیاں رکھ کے جا رہے ہیں۔ کہ امام حسن فرماتے ہیں بابا کے جانے کے بعد 2 یتیم بچے، ابھی بابا بسترے مریضی پر تھے، 2 یتیم بچے گھر کے دروازے پر آتے ہیں۔ مولا فرماتے میں نے دروازہ کھولا، ایک بیوہ خاتون ہے، 2 یتیم بچے ساتھ میں ہیں، ہاتھ میں دودھ کے پیالے ہیں۔ امام فرماتے میں نے پوچھا یہ دودھ کے پیالے کس کے لیے لائے ہو؟ تو یہ بیوہ خاتون کہنے لگی مولا میری ایک اونٹنی ہے، اس کا دودھ نکالتی ہوں، اسے بیچتی ہوں، اپنے بچوں کے لیے روٹی لیتی ہوں، کھانا لیتی ہوں۔ آج کی رات جب میں دودھ نکالنے گئی، نکالنے کے بعد جب بیچنے لگی، میرے بچوں نے کہا اماں آج دودھ نہ بیچنا۔ میں نے کہا بچوں کھاؤ گے کیا، پیو گے کیا؟ رو کے کہنے لگے اماں ہم آج بھوکے رہیں گے، لیکن حکیم نے کہا ہے دودھ کو علی کی ضرورت ہے۔ میرے مولا بیمار ہے، مولا یہ بچے آپ کے لیے دودھ لے کر آئے ہیں۔ تو دیکھیے جب مولا ایسی محبت کرتے تھے تبھی میسم جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، تبھی حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے، تبھی مالک اشتر جیسے لوگ پیدا ہوتے تھے کہ وجود کا ٹکڑا ٹکڑا کٹ جائے لیکن یہ اپنی خط امامت و خط ولایت سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج ہمیں ایسا بننا ہے کہ جو مولا نے کہا وہ ہم کریں، جو اس مکتب کے لیے، جو اس تشیع کے لیے فائدے میں ہے اس کے لیے قدم اٹھائیں۔ اگر جان جاتی ہے تو جان چلی جائے۔ امام فرماتے جب ایسا کردار بن جائے گا تب تو کربلائی کہلائے گا۔ لیکن فرمایا اب تو صرف محب ہے، اگر شیعہ بننا ہے تو عزیزو اپنے وجود کو سمجھنا ہے، جب تک وجود کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم شیعہ نہیں بن سکتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ درد رکھنا، اس قوم کا درد رکھنا، اس قوم کے بچوں کا درد رکھنا، انڈیویجولی جو انسان جتنا درد رکھے، جتنا کر سکے اس قوم کے لیے کرے، ورنہ وہ انسان انسانیت کے درجے سے ہٹ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ حیوان کی صفت ہے، یہ حیوان کی صفت ہے۔ بڑی عجیب روایت کہ امام نے فرمایا اگر کوئی تم پر احسان کرے تو تم بدلے میں کیا کرو گے؟ کہ مولا میں بھی احسان کروں گا، اگر کوئی مجھے روٹی دے میں اسے روٹی دوں گا، اگر کوئی مجھے پیسے دے میں اسے پیسے دوں گا، احسان کا بدلہ احسان سے چکاؤں گا۔
امام نے فرمایا یہ درجہ تو حیوان کا ہے، انسان کا نہیں، یہ درجہ حیوان کا ہے، انسان کا تو نہیں۔ کہا مولا وہ کیسے؟ فرمایا تو کتے پر احسان کرتا ہے، اسے ایک دن روٹی کھلاتا ہے، وہ پوری زندگی تیرے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ احسان کا بدلہ احسان، یہ تو حیوان کا مقام ہے۔ امام نے فرمایا مقام انسانیت یہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی احسان نہ بھی کرے اس پر بھی احسان کر۔ کوئی آپ سے اچھا برتاؤ کرے، آپ کی شادی میں آئے، آپ سے اچھا بولے، آپ کے بچے کو اچھی داخلہ دلوائے، پیسے دے، ان کے ساتھ تو سب کوئی احسان کرتا ہے، یہ تو صفت حیوان ہے۔ لیکن امام فرماتے صفت انسان یہ ہے کہ جو احسان نہ بھی کرے، اپنے قاتلوں کو جو پانی پلائے، فرمایا یہ مقام انسانیت ہے۔ کہ یہ روایت میں نے ریسنٹ سنی، کسی شیعہ عالم سے نہیں، کسی سنی عالم سے۔ فرمایا ایک مرتبہ جب ابن زیاد کی جنگ ہوئی جناب مختار سے، تو اس جنگ میں یہ ہار گیا، یہ ملعون اپنے لشکر سے بھاگا، کہ یہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتے دوڑاتے بہت آگے نکل گیا، یہاں تک کہ یہ راستہ بھول گیا۔ شدت پیاس میں یہ مرنے لگا، بہت اسے پیاس لگی، اتنے دور سے ایک خیمہ دیکھا، یہ اس خیمے کے اندر گیا۔ فرمایا اس نے دیکھا خیمے میں امام سجاد تشریف فرما ہے، محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میرے آقا خیمے میں تشریف فرمائے۔ یہ گھبرایا، اس نے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی، پانی مل جائے گا؟ امام نے پیالے میں پانی بھرا، اسے پانی دیا، اس ملعون نے پانی پیا۔ یہ ملعون کہتا ہے میں نے سمجھا کہ سجاد نے مجھے پہچانا نہیں، تبھی مجھے پانی دیا ہے۔ کہا کہ میری پیاس بجھی نہیں، تھوڑا اور پانی مل جائے گا؟ امام نے پھر پانی بھرا، پھر اسے پانی دیا۔ کہا تیسری مرتبہ اس نے پانی مانگا، مولا نے پھر پانی بھرا، پھر پانی دیا۔ ایک مرتبہ اس نے امام کی طرف دیکھ کر کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا امام ابھی تک ضبط میں تھے، امام کا ضبط ٹوٹا۔ فرمایا ایک مرتبہ امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امام نے فرمایا تو کہتا میں نے تجھے نہیں پہچانا، سجاد تجھے کبھی بھول نہیں سکتا، تو نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہم بھول نہیں سکتے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ پھر آپ نے مجھے پانی کیوں دیا جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کے بابا کو پیاسا قتل کیا، میں نے آپ کی ماؤں بہنوں کو پیاسا رکھا، تو آپ نے مجھے پانی کیوں پلایا؟ امام فرماتے جو تو نے کیا وہ تمہارے آباء و اجداد کا کردار تھا، جو میں نے کیا وہ میرے بابا علی کا کردار تھا۔ یہ کردار انسانیت ہے، یہ کردار اہل بیت ہے، یہ کردار انبیاء اور یہ کردار اولیاء ہے۔ آج ہم کس سمت میں جا رہے ہیں؟ آج ہمارا طرز زندگی کس سمت میں جا رہا ہے؟ آج ہم نے جو اپنی زندگیوں کے معیار بنائے، کیا وہ معیار اہل بیت والے ہیں یا کیسے معیار ہیں؟ امام فرماتے ہیں زندگی قدم بقدم، کہ میں نے کہا 2000 مستحبات اور مکروہات اسلام میں ہیں۔ کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، چلنا ہے، بات کرنی ہے، بچے کی تربیت کرنی ہے، تمام تر چیزیں اہل بیت نے بتائیں۔ یعنی ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ یہ اگر سانسیں بھی لیں تو اہل بیت کی مرضی سے لیں، تب جا کے زندگی نورانی بنتی ہے، تب جا کے زندگی بامعرفت بنتی ہے۔ کل میں نے وعدہ کیا اس وعدے کی تعمیل پوری کروں، کہ مولا سے پوچھا کہ مولا اگر ہم اپنی زندگیوں کو بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں؟ تو امام نے انسان کی ڈیفینیشن کی، فرمایا 4 طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں 4 طاقتیں تمہارے وجود میں ہیں، اور ان 4 طاقتوں پہ چلنے والے 4 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلی طاقت فیکلٹی آف اینگر، اللہ نے تجھے قوت غضب دیا۔ دوسری طاقت فیکلٹی آف امیجنیشن، اللہ نے تجھے قوت وہم کی طاقت دی۔ تیسری طاقت فیکلٹی آف شہوہ، اللہ نے تجھے قوت شہوت کی طاقت دی۔ چوتھی طاقت فیکلٹی آف وزڈم، اللہ نے تجھے قوت عقل دیا۔ ان 4 طاقتوں کے ساتھ اے انسان تو زندگی بسر کرتا ہے، تو جیتا ہے، تو چلتا ہے، تو کماتا ہے، تو شادیاں کرتا ہے، تو ہنستا ہے، تو روتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں ان 4 طاقتوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ اب وہاں فرماتے کچھ لوگ وہ ہیں جن کے اوپر قوت غضب حاکم ہے، یعنی یہ لمحہ لمحہ غصے میں آ جاتا ہے۔ یہ انسان آپ نے دیکھا ہوگا ایک بھینس کے چکر میں 20 لوگ مر جاتے ہیں، ایک زمین کے ٹکڑے کے چکر میں ایک شخص نے، ایک بھتیجے نے اپنے 4 چچاؤں کو مار دیا۔
دیا. یہی پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ غضب کی وجہ سے عرب اپنی دوران عصبیت و جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کے قاتل بن جاتے تھے, اسی قوہ غضب کی وجہ سے. ڈیٹیل میں انشاءاللہ آؤں گا. دوسری طاقت فرمایا قوہ وہم, قوہ خیال. کچھ لوگ اوپر خیال کی حکومت ہے. یعنی آج آپ اکثر نوجوانوں کو دیکھتے ہیں, ایک غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے, غلط اہداف کی وجہ سے ان کی 60 سال کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا, اگر میں دنیا کا مالدار ترین انسان بن گیا تو میں دنیا کا کامیاب ترین انسان ہوں. یعنی یہ پوری زندگی ایک ایسے ہدف کے پیچھے جاتا ہے جو ہدف اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیتا ہے, جس کے اندر روحانیت ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی مولانا نے, اگر کسی ذاکر نے, اگر کسی نوح خان نے یہ ہدف بنا دیا کہ بھائی میں پاکستان کا مشہور ترین خطیب بن جاؤں, میں دنیا کا مشہور ترین خطیب بن جاؤں, یہ ہدف بھی غلط ہے. یہ اس ہدف میں پیچھے جاتے جاتے اس کے اعمال, اس کے اوراد, اس کے اذکار, اس کی تمام تر دعائیں, تمام تر وہ راہ شہرت میں چلی جائیں گی, تباہ و برباد ہو جائیں گی, کوئی کام قبول نہیں ہوگا. یعنی یہ تمام تر جو اہداف ہم زندگی میں بناتے ہیں, امام فرماتے اہداف تمہارے راہ خدا میں ہو. مجلس پڑھو تو قربتاً اللہ, مجلس سنو تو قربتاً اللہ, نماز پڑھو تو قربتاً اللہ, کسی کی مدد کرو تو قربتاً اللہ. فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو تو قربتاً اللہ. آج جو ٹی وی شو میں جتنی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں یہ قربتاً اللہ نہیں. کوئی بائک دے رہا ہے, کوئی ٹی وی دے رہا ہے, کوئی گھر دے رہا ہے, کوئی حج کی ٹکٹ دے رہا ہے. یہ تمام تر چیزیں قربت پروردگار عالم کے لیے نہیں ہے. ان کا مقصد شہرت ہے, ان کا مقصد اپنا نام کمانا ہے. مولا فرماتے جب اہداف غلط ہو جاتے ہیں, جب مقاصد غلط ہو جاتے ہیں تو پوری زندگی کی زندگی کیا ہو جاتی ہے, تباہ و برباد ہو جاتی ہے. یہ کس کا کام ہے؟ یہ وہم و خیال کا کام ہے کہ ہم ایک چیز سوچتے ہیں جو سوچ دھندلی ہے. کہ مولا فرماتے جو انسان حرام کا پیسہ کما رہا ہے, اس کی مثال اس طرح ہے کہ یہ دریا پر, پانی پر اپنا گھر بنا رہا ہے. یہ گھر کتنے دن ٹکے گا؟ ایک دن ڈوب جائے گا. کہ یہی انسان جب قیامت کے دن اٹھے گا کہ میں نے بہت سارے ڈیفینس میں, وہاں پر میں نے بڑے امیروں کو دیکھا کہ اپنے گھر کے دروازے پر خیرات لگائی ہوئی ہے, یہ شہرت کے لیے کہ بھائی اگر غریبوں کو دینا ہے تو علی کی طرح دو. علی غریبوں کے دروازے پہ جاتے تھے, غریبوں کو اپنے دروازے پہ نہیں بلاتے تھے. کہ آج مختلف این جی اوز, مختلف اداروں کو میں نے دیکھا کہ غریبوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں. یہ طریقہ علی کا طریقہ نہیں, یہ فوٹو سیشن علی کا طریقہ نہیں, یہ دنیا کو دکھانا یہ علی کا طریقہ نہیں. علی کا طریقہ یہ تھا کہ جب جاتے تھے نہ غریب کو پتا ہوتا تھا کہ مجھے مال کس نے دیا, نہ علی بتاتے تھے کہ دینے والا کون ہے. لیکن آج اللہم صلی علی محمد, آج طرز زندگی, طرز تقسیم, طرز مجلس, طرز گفتار, طرز امر بالمعروف, طرز نہی عن المنکر بدل گیا. یعنی ہم ٹوٹلی رونگ وے میں جا رہے ہیں. کہ فارسی میں ایک مثال ہے کہ وسیلہ ہدف کو توجیہ نمی کند, وسیلے ہدف را توجیہ نمی کند. کہ مومن یہ کہے کہ مجھے کسی مومن کو ہنسانا ہے, کیا ہنسانے کے لیے ہم جو کچھ کریں جائز ہے؟ نہیں. اگر کسی کو دیندار بنانا ہے, اس کو دیندار بنانے کے لیے کیا جو کچھ کریں دین اجازت دیتا ہے؟ فرمایا نہیں, دین نے ایک طریقہ بتایا ہے, دین نے ایک اسلوب بتایا ہے, اسی اسلوب کے طریقے سے ہمیں چلنا ہے. لیکن آج جو خیر کے کام کر رہے ہیں وہ خیر کے کام میں بھی خیر نہیں کر رہے. کہ مولا فرماتے قیامت کے دن جب ان کو لایا جائے گا, اولئک حبطت اعمالهم, کہے گا مولا میں نے اتنی مدد کی, میں نے اتنا مال دیا, میں نے اتنی مسجدیں بنائی, کہاں گیا میرا اجر؟ آواز آئے گی حبطت اعمالهم, تم نے شہرت کی وجہ سے, نفس و نفسانیت کی وجہ سے, اپنے نام کی وجہ سے کیا, تمام تر اعمال تباہ و برباد ہو گئے. کہ بہلول کی مثال ہے نا, ہارون نے کہا مسجد بنا رہا ہوں, بہلول نے کہا ہارون مسجد پہ لکھ دو بہلول مسجد. کہا بڑے شانے ہو, بڑے عقل مند ہو, مسجد بناؤں میں نام لکھوں تمہارا؟ کہا بس پتا چل گیا نا, تو مسجد نہیں بنا رہا, اپنا نام بنا رہا ہے. یہ مسجد تھوڑی ہے, یہ نام ہے. آج برائے نام ہم کیے جا رہے ہیں, صرف نام بنے, صرف نام بنے, صرف شہرت بنے. ارے نام دنیا میں کیا بنانا, نام جنت میں بناؤ, نام امام زمانہ کی لسٹ میں بناؤ. کہ مولا بار بار دیکھے یہ میرا شیعہ ہے, یہ میرا چاہنے والا ہے. واللہ قوم میں ایسے ایسے علماء جیتے ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں. ان کے ایک اشارے سے کئی کرامتیں ابھر آتی ہیں, لیکن گمنام ہے, کوئی نہیں جانتا, بہت کم لوگ جانتے ہیں. فرمایا وہ نام کے لیے نہیں, وہ خدا کے لیے کرتے ہیں. اہل بیت یہی فرماتے جو کام کرو پروردگار عالم کے لیے کرو. جب زندگیاں ایسی بنیں گی
فرمایا تب زندگی محبت ہے. یہ وہم ہے، یہ گمان ہے جس کی وجہ سے ہم غلط اہداف بناتے. تو کچھ لوگ وہ جن کے اوپر ان کا وہم و گمان حکومت کرتا ہے، کچھ وہ جن پہ غصہ، کچھ وہ جن پہ وہم. فرمایا کچھ وہ جن پہ شہوت حاکم ہے. یہ شہوت کے پجاری. شہوت صرف اعضاء نکاح سے اس کا تعلق نہیں. کل میں نے عرض کیا کہ شہوت کا مطلب مال پرستی ایک شہوت ہے، شہرت پرستی ایک شہوت ہے. امام فرماتے ہیں حکومت پرستی ایک شہوت ہے، اور لوگ اسی شہوت میں مبتلا ہو کر علی کے قاتل بنے. ابن ملجم یہ نماز کی حالت میں نگاہ حرام میں مبتلا ہوا. شوق زواج جب پیدا ہوا کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے. اس نے کہا میری شادی کا حق مہر بہت بڑا ہے. کہا جو بھی ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں. کہا میری شادی کا حق مہر یہ ہے کہ علی کا خون تمہاری تلوار پر چاہیے. اس نے کہا مجھے منظور ہے. اس کا ارادہ کمزور ہوا تھا. جب کوفے پہنچا اس کا ارادہ متزلزل ہوا. یہ مولا کو مارنا نہیں چاہتا تھا، متزلزل ہوا. اس کے ارادے کو مضبوط کرنے والی یہ خاتون تھی. کس وجہ سے؟ اس شہوت کی وجہ سے، ان آنکھوں کی وجہ سے. ابن سعد کا ارادہ متزلزل ہوا تھا. جب ابن زیاد نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ حکومت رے کا قوالہ ملا ہے، جا رہا ہوں. فرمایا نہیں جا سکتے. کہا کیوں؟ کہ حسین ابن علی کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں. جب تک حسین سے بیعت نہیں لیتے یا حسین کو قتل نہیں کرتے تب تک نہیں ملے گی. اس نے اسی وقت کہا تھا. فرمایا کیا تو پاگل ہے؟ میں حسین کو جانتا ہوں، میں معرفت حسین ابن علی رکھتا ہوں. اس نے روایات پڑھی، حدیثیں پڑھی شان حسین ابن علی میں. فرمایا کیا مجھے جہنمی بننا ہے؟ کہ تمہاری مرضی. یزید کا حکم ہے کہ تب تک رہے کہ حکومت نہیں ملی. اس نے کہا ایک رات کی مہلت چاہیے. امام فرماتے ہیں پوری رات سوچتا رہا. یہ واحد و ملعون ہے جس کے خیمے میں حبیب ابن مظاہر گئے، مولا گئے. مولا نے کئی گھنٹے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کیونکہ پڑھا لکھا سلجھا ہوا انسان تھا. امام نہیں چاہتے تھے یہ میرا قاتل بنے، لیکن بارہا یہ پوری رات. صبح جب اٹھا یہ شعر پڑھتا ہوا آیا. کہنے لگا کہ اگر حسین کی طرف جاؤں گا تو جنت ملے گی، اگر حسین کی طرف جاؤں گا تو راحت ملے گی. کہتا ہے جنت بھی مجھے پیاری ہے، لیکن کہتا ہے اگر میرے دل کی ٹھنڈک ہے تو رے کی حکومت ہے، میں رے کی حکومت کے پیچھے جاؤں گا. یہ آیا اور امام حسین کو قتل کیا. اور کتنا بڑا ظالم بنا، جہنم کمائی، کیونکہ اس کے اوپر شہوت کی حکومت تھی. چوتھی چیز امام فرماتے ہیں یہ چوتھا گروہ وہ ہے جو ہمارے شیعوں کا گروہ ہے، جن کے اوپر عقل حاکم ہوتی ہے. شیعہ وہ جس کے اوپر عقل حاکم ہو، یعنی غصہ، شہوت، خیال عقل کے نیچے ہوتے ہیں اور عقل غالب ہوتی ہے. ان چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے اور ان پر کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے. کہ دیکھیے آپ غصے میں کیوں آتے ہیں؟ انسان غصے میں تب آتا ہے. اب آپ کہیں گے مولانا ہم غصے میں تو آتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ غصہ آتا ہے، غصہ نکالیں کیسے؟ عالم کا صرف یہ کام نہیں کہ آپ کو یہ کہے کہ غصہ نہ کرو، یہ بھی کہے کہ غصہ کیسے نہ کرو. طریقہ بھی تو سکھا. صرف یہ کہنا نوجوان نماز پڑھو نماز پڑھو، بھائی نماز کیسے پڑھے؟ اس گناہ کے معاشرے میں، اس آلودہ معاشرے میں. کسی نوجوان نے کل مجھے کہا مولانا آپ روزانہ کہہ رہے ہیں اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کریں. کہتے ہیں مولانا ہم مجبور ہو گئے، ہم کیا کریں؟ ہم مجلس میں جاتے ہیں، کسی امام بارگاہ میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی خواتین پردہ نہیں کرتی، بد حجاب ہو کر گھومتے ہیں، ہم وہاں پہ کیسے کنٹرول کریں؟ یعنی جب امام بارگاہوں کے اندر خواتین کی یہ حالت ہو، جب مجلسوں میں آنے والیوں کی یہ حالت ہو، تو یہ نوجوان کہاں پہ کنٹرول کرے؟ پھر وہی واقعہ امام رضا کا، وقت نہیں واقعات میں جاؤں گا بہت لمبا ہو جائے گا، کہ جس نے مولا رضا کے حرم کے اندر کسی نامحرم خاتون کو دیکھا، جب رات کو گھر گیا خواب میں امام رضا کو دیکھا کہ اندر جا رہا ہوں، مولا کرسی پہ تشریف فرما ہے، امام مجھے سلام کرتے ہیں، میں اپنے پاؤں سے مولا کی کرسی کو گرا دیتا ہوں کہ مولا زمین نوش ہو جاتے ہیں. جب صبح اٹھا روتا ہوا، گریے میں ڈوبا ہوا عالم دین کے پاس گیا. میں نے کہا مولانا میں تو امام کا بڑا احترام کرتا ہوں، یہ کیسا خواب ہے کہ جو میں نے دیکھا؟ فرمایا کل تو نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا؟ سوچنے کے بعد کہا ہاں حرم گیا، امام کے حرم میں مولا کی قبر کے سامنے میں کسی نامحرم خاتون کو دیکھا. فرمایا یہ برابر ہے امام کے چہرے پر تماچے لگانے کے کہ حضور امام میں کوئی گناہ کرے. اب وہ خواتین جو مولا کی امام بارگاہ میں آئیں، جہاں پہ ذکر حسین ابن علی کریں اور وہاں پر پردہ نہ کریں، کہ ایک بال بھی اگر کوئی نامحرم مرد آپ کے بال کو دیکھتا ہے، مولا فرماتے اس کا گناہ بہت زیادہ ہے.
کہ اگر وہ نوجوان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، اس کے اندر کے حالات بدل جاتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ انسان ہے جس نے اس کو گمراہ کیا، تا قیامت اس پر عذاب ہوتا رہے گا، اور اس سے شدید عذاب اس کے شوہر پر ہوگا، اس کے بھائی پر ہوگا، اس کے باپ پر ہوگا، جس نے اپنی ماں بہنوں کو حجاب نہیں کروایا اور اسی صورت میں امام بارگاہ تک لا رہے ہیں۔ یہ مجلس صرف مزے کے لیے ہے، یہ مجلس صرف اپنے نفس کے لیے ہے، یہ امام حسین ابن علی کے لیے نہیں ہے، جس مجلس میں کہ مولا فرماتے میرے دو قاتل ہیں، ایک وہ قاتل جو میرے بدن کا قاتل ہے، ایک وہ قاتل جو میرے جسم کا قاتل ہے، دوسرا وہ قاتل جو میرے مقصد کا قاتل ہے۔ کشمر نے میرے جسم کو قتل کیا، ابن زیاد نے میرے جسم کو قتل کیا، تا قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میرے مقصد کو قتل کریں گے۔ مقصد حسین لآمر بالمعروف انہا لن اشہد انک قد قمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ مولا یہ آپ کا مقصد ہے، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ مولا جو کچھ آپ نے کیا میں کرنے کے لیے تیار ہوں، جن سے آپ لڑے میں ان سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ مولا گناہ سے لڑے، مولا بے حیائی سے لڑے، مولا شراب نوشی سے لڑے، مولا بدمعاشی سے لڑے۔ فرمایا جس معاشرے میں یہ کام ہو، فرض ہے ہر شیعہ کا، فرض ہے ہر علی کے چاہنے والے کا کہ گناہ کو روکے، اپنے جوانوں کو گناہوں سے بچائے۔ کہ مولا فرماتے ہیں جس شخص نے اپنے نوجوان بیٹے کی تربیت نہیں کی، 15 سال کے بعد اگر یہ گناہ کرتا ہے، عذاب اس جوان کو بھی ہوگا، عذاب اس باپ کو بھی ہوگا۔ اور فرمایا جس شخص نے اپنی بیٹی کی شادی مال دنیا کی لالچ میں، شہرت کی لالچ میں آ کر کسی بے نمازی، کسی شرابی، کسی بدماش انسان سے کرا دی کیونکہ صرف وہ پیسے والا ہے، فرمایا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا۔ اور جس نے دنیا کی خاطر اپنے بیٹے کی شادی کسی ایسی خاتون سے کروائی کہ وہ مالدار فیملی ہے، وہ پیسے والے ہیں، بھائی اولاد کا کیا ہوگا، تربیت کا کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں مجھے تمہارے گھروں سے حسینی بچے چاہیے، علی اکبر جیسے جوان چاہیے، جناب زینب جیسی خواتین چاہیے، جناب سکینہ جیسی بچیاں مجھے چاہیے، وہ بچیاں جو عباس کے علم کو اٹھائیں۔ کیا کردار ہے جناب زینب ہے، اگر بی بی نہ ہوتی کربلا کا مقصد پورا نہ ہوتا۔ امام سجاد تو بیمار تھے، یہ خطبے جناب زینب نے دیے تو فرمایا 4 طاقتیں، غصے پر کنٹرول، شہوت پر کنٹرول، خیال پر کنٹرول۔ اب غصے کے لیے مثال دوں، ہم نکالیں کیسے، اس کی ٹرک کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے ہر وہ انسان جتنے بھی آپ کے ایموشن اور جذبات ہیں، آپ غصے میں آتے کیوں ہیں؟ پہلے یہ دیکھیے آپ کے غصے کے آنے کے پیچھے ایک عقیدہ ہے، تبھی آپ غصے میں آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک مومن وہ ہے جس کے باپ کو گالی دو وہ غصے میں آتا ہے، وہ لڑ پڑتا ہے۔ ایک اور مسلمان ہے جسے گالی دو وہ غصے میں آتا ہی نہیں۔ ان دونوں میں ڈفرنس کیوں ہے؟ کیونکہ دونوں کے عقیدوں میں فرق ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی میرے باپ کو گالی دے گا یہ میری بے عزتی ہے، وہ غیرت میں آتا ہے، وہ لڑ پڑتا ہے۔ فرمایا عقیدوں کے پیچھے ایموشن ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں۔ جب کوئی آپ کے ایموشنز کو، احساسات کو چھیڑتا ہے، آپ ایکشن میں آتے ہیں، عمل میں آتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سب مولا علی سے محبت کرتے ہیں، کیوں خدا نے کہا کسی کے جھوٹے خدا کو برا بلا نہ کہو، کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو برا بلا نہ کہے؟ کیونکہ جھوٹے خدا کو ماننے والا بھی ایک عقیدہ رکھتا ہے، اس عقیدے کے پیچھے اس کے ایموشنز ہیں۔ جب تم اس کے ایموشنز کو چھیڑو گے، بار بار انگلی کرو گے، وہ غصے میں آئے گا۔ رہبر نے فتویٰ دیا بھائی لوگوں کے مقدسات کو برا بلا نہ کہو، لیکن یہ قوم سمجھ ہی نہیں رہی۔ یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے، پھر علماء سے نہ لڑو، قرآن سے لڑو کہ خدا نے کہا کسی کے جھوٹے خدا کو برا۔ ہم بھی کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں وہ جھوٹے امام ہیں، لیکن امام تو ہیں ان کے۔ جب مولا علی کو کوئی برا بلا کہے گا، ملعون طارق اعظم جب امام زمانہ کو گالیاں دیتا تھا کہ ہمیں غیرت نہیں آتی تھی، کہ ہم غصے میں نہیں آتے تھے، کہ ہم بدلہ نہیں لینا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کا ایک عقیدہ تھا کہ علی بہت محترم ہے۔ آپ کے عقیدے کو جب کوئی چھیڑتا تھا آپ غصے میں آتے تھے، لڑتے تھے۔ اسی طرح ان کے بھی عقیدے ہیں، ان کے ذہن میں بھی ہے کہ ہمارے امام بہت محترم ہیں۔ جب آپ ان کے عقیدوں کو چھیڑتے ہیں وہ ایکشن میں آتے ہیں، اور ایکشن کے نتیجے میں جھگڑا ہوتا ہے، قومیں مر جاتی ہیں۔ اب امام فرماتے ہیں اگر اپنے غصے کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اپنے عقیدے کو بدلو۔ عقیدہ بدلے گا، ایموشن بدلیں گے، ایموشن بدلیں گے، ایکشن بدلے گا۔ ہاں ہمارے ایک استاد ہیں، مثال دوں، ان کا نام ہے عثمان، بہت بزرگ ہیں، 70 ایئرز اولڈ۔ ان کو شیعہ بنایا ہمارے استاد کے استاد نے، قبلہ
محمد باقر نجفی صاحب جو تحریک جعفریہ کے سابقہ غالباً صدر بھی رہ چکے، انہوں نے ان کو شیعہ بنایا. فرمایا یہ صاحب جب شیعہ بنے، اب نام بھی عثمان ہے، جب ہم نے کہا کہ بھائی آپ نام کیوں نہیں بدل رہے، اکثر لوگ جب شیعہ ہوتے ہیں تو مولا علی کا یا کوئی اہل بیت کا نام رکھتے، تو انہوں نے کہا میں مکمل بدل گیا. میں نے کہا ایک چیز تو پرانی رکھوں اپنے اندر، ہر چیز میں نے بدلی، لیکن میں نے کہا مجھے یاد تو رہے کہ کسی زمانے میں کیا تھا اور آج کیا ہوں، اپنے کل کو یاد رکھنا چاہتا ہوں. تو ان کا جب اس مذہب میں تھے تو ان کا عقیدہ الگ تھا. قبلہ محمد باقر نجفی صاحب کہتے ہیں جب میں ان کو سمجھانے لگتا تھا، فدق کی بات آتی تھی، جناب زہرا کے دروازے پر آگ گرانے کی بات آتی تھی اور قاتلوں کی بات ہوتی تھی، فرمایا یہ اتنے غصے میں آ جاتے تھے، سامنے گلاس ہوتا تھا گلاس دے مارتے تھے، پلیٹ ہوتی تھی پلیٹ مارتے تھے. اس وقت عقیدہ الگ تھا. جب تھوڑا کہتے میں چھیڑتا تھا ان کو، یہ غصے میں آ جاتے تھے. لیکن وہی شخص ہے، آج عقیدہ بدلا، آج وہی باتیں کرو، یہ غصے میں نہیں آتا، خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اس کا عقیدہ بدل گیا. عقیدے کے ساتھ آپ کے ایموشن بدل جاتے ہیں. جناب مالک اشتر کے سینے پر کسی مومن نے مکہ مارا. فرمایا مالک سر جھکاتے ہوئے مسجد کی طرف چلے گئے. اس شخص کو کسی نے کہا کہ بدبخت وائے ہو تم پر، تم نے کسے مکہ مارا؟ یہ علی کے لشکر کا جنرل ہے. ہاں، پاکستان میں کسی فوجی کو مکہ تو مار کے دکھائیں. ہاں، وہ ڈر گیا کہ بھائی فوجی ابھی آئے گا گرفتار کر کے لے جائے گا. میں نے کسے مارا؟ پتا نہیں تھا، لا علمی میں مارا. کہاں ہے؟ کہا ابھی مالک کی نماز کا وقت ہے. وہ گیا ہے مسجد میں. اس نے کہا بھائی جنرل کو مکہ مارا ہے، یقیناً وہ کچھ لوگ لے کر آئے گا، مجھ سے بدل لے گا. کسی پولیس والے کو آپ تھوڑا بہت کہہ دیں، آپ جیل ہو جاتی ہے آپ کو. لیکن اسے کیا پتا یہ فوجی علی کا ہے، یہ غلام علی کا ہے، کردار بھی علی جیسا ہے. ایک مرتبہ دوڑتا ہوا مسجد گیا، دیکھا مالک نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا مالک کی نماز ختم ہوئی، یہ آگے بڑھا کہ مالک کو کہے مالک معاف کریے گا، میں آپ کو جانتا نہیں تھا. یہ ہے دگنی پالیسی. یعنی پتا چلا کہ مالک کا عہدہ کیا ہے؟ معافی. جب پتا نہیں تو مکہ. یہ منافق انسان ہے. منافق کی نشانی ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ فلاں صاحب سے مجھے کچھ ملے گا، السلام علیکم قبلہ صاحب کیسی طبیعت، خیریت سے ہیں، لیکن پتا چلے اس سے کچھ ملنے والا نہیں، ہمیں سلام بھی نہیں کرنا. سلام علیکم یعنی ملنے جلنے میں بھی منافقت، کسی کو سلام کرنے میں منافقت. کہ ہمارے ایک مشہور مولانا تھے، ان کو کسی شہر میں دعوت ملی مجلس کی، نیاز بھی ماشاءاللہ اچھا خاصا لیتے تھے. ایک مجلس کا انہوں نے 2.5 لاکھ لیا اور بانی مجلس نے بڑا انتظام کیا. کہا جب جانے کا وقت ہوا تو وہ گاڑی میں بیٹھے، بانی مجلس گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. مولانا آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے، آپ نے قدم نوازی کی. انہوں نے کوئی اس کو جواب نہیں دیا، چلے گئے. تو بیچ والے شخص نے کہا مولانا اتنا خرچہ، اتنے لاکھ، اتنا آپ کو جھکے، اتنا ملے، اور آپ نے ایک جملہ بھی نہیں کہا، ایک شکریہ بھی نہیں بولا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے میری خاطر نہیں بلایا، میرے نام کی خاطر بلایا ہے، کیونکہ میرا نام مشہور ہو گیا، نام نکل آیا، یہ نام کی خاطر بلا رہے ہیں. فرمایا میں وہی تھا، پہلے بھی آتا تھا، یہ مجھے دعوت نہیں دیتے تھے، میں ان سب کو جانتا ہوں، یہ نام کے پجاری ہیں، جب نام نکل آتا ہی لوگ پیچھے لگتے ہیں. فرمایا تب مجلس یہی میں پہلے پڑھتا تھا لیکن بلانے والا کوئی نہیں تھا. تو فرمایا جو نام کے پیچھے چلتا ہے اس کا احترام میں بھی کبھی نہیں کرتا. فرمایا اس سے پیسے بھی لیتا ہوں، لیکن دوسرے گھر میں قبلہ غلام مہدی نجفی صاحب ایسی ایسی جگہوں پہ مجلس پڑھنے جاتے تھے، واپسی کا کرایہ تک نہیں ملتا تھا. کہتے تو کوئی بات نہیں، ہمارے مومنین آئے، اللہ دینے والا ہے. تو بعض لوگ نام کے پیچھے ہوتے ہیں، احترام سلام اس لیے کرنا کہ نام. یہ بیٹھ گیا مالک اشتر سے معافی مانگنے کا. جیسے مالک کی نماز ختم ہوئی، مالک سجدے میں چلا گیا. کہتا ایک مرتبہ مالک نے رو رو کر کہا پروردگارا، جس شخص نے مجھے آج مکہ مارا میں نے اس کی غلطی کو معاف کیا، تو مالک اشتر کی غلطیوں کو معاف کر دے. یہ کردار علی والے کا ہے. خدا میں نے اپنے جس نے میرے ساتھ برائی کی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اے مومن بخشنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، دل سے بغض و نفاق کو نکالنا سیکھو، ایسا دل بناؤ جیسا مالک اشتر کا دل ہے. یہ مقام رضا ہے، الگ موضوع ہے. فرمایا بعض لوگوں نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا. کل میں نے مثال دی مولا علی کے چہرے پر جو لعاب دہن پھینکتا ہے مولا علی اتر جاتے ہیں. یہ ضبط بتا رہا ہے کہ مولا بتانا چاہتے ہیں علی کا اپنے غصے پر کتنا کنٹرول ہے.
وہ علی جو اشارہ کریں کائنات تہس نہس ہو جائے، لیکن مولا کی زوجہ کی کمر پر دروازہ گرایا جاتا ہے، لیکن مولا کنٹرول کرتے ہیں کہ اہل بیت اپنے غصے پر کتنا کنٹرول کرتے ہیں۔ ایران کے ایک مولانا تھے، امام خمینی کے دوست تھے، ان کی بیوی بڑی بد اخلاق تھی، ہاں ہمیشہ ان کے ساتھ بدتمیزی بے احترامی کرتی تھی۔ اکثر مومنین کی بھی شکایت آتی ہیں کہ اولاد بد اخلاق ہے، بیوی بد اخلاق ہے، شوہر بد اخلاق ہے۔ تو ان کے بھائی ہمیشہ کہتے تھے جب آپ کی بیوی اتنی بد اخلاق ہے آپ ان کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ یہ مسکراتے تھے، ہنستے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے امام خمینی اور چند اور علماء کو اپنے گھر میں بلایا، بیوی کو کہا چائے بناؤ۔ اب بیوی بھی عالم کی، شریعت کو بھی جانتی تھی، اس نے کہا مجھ پر واجب تھوڑی ہے چائے بنانا، کھانا بنانا، آپ کے دوست ہیں آپ خود بنائیے اور پوچھ لیجئے اپنے علماء سے کیا مجھ پہ واجب ہے؟ سب نے کہا واقعی اس پہ واجب تو نہیں ہے۔ ہاں اب کیا کرتا؟ ہاں یہ بات یاد رکھیے، شوہر حاکم ہے، کھانا بنانا واجب نہیں، چائے بنانا واجب نہیں، لیکن اس کے حکم کی تعمیل کرنا واجب ہے۔ لیکن شوہر کو بھی عادل ہونا چاہیے، عدالت سے کام لینا چاہیے، یعنی کہ جو کہوں کرے۔ فرمایا حاکم وقت کا حکم ماننا اگر مولا ہو تو واجب ہے، لیکن فرمایا یہ حاکم ایسا نہ ہو کہ ظالم بن جائے، جابر بن جائے، جبر کے ساتھ کام کر۔ فرمایا عدالت کے ساتھ۔ کلی ابن ابی طالب گھر کے کاموں میں جناب زہرا کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے، کبھی فقیروں کے پاؤں دباتے تھے، کبھی اس بیوہ خاتون کے گھر میں جا کے اس کے بچوں کے لیے کھانا تیار کرتے تھے۔ کردار ایسا بھی ہونا چاہیے، تمام تر حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اس خاتون کا میں نہیں بناؤں گی، فرمایا ایک مرتبہ اس کا بھائی غصے میں آ گیا کہ اب نے تو اس نے بے حیائی اور بے شرمی کی حدیں پار کر دی، خمینی صاحب کے سامنے، فلاں عالم کے سامنے آپ کی اتنی بے احترامی کی، آپ کی اتنی بدتمیزی کی، لہذا بھائی اس کو ابھی طلاق دو۔ یہ مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے کہا آپ میں تو غیرت ہی نہیں، میں غصے کے مارے مارا جا رہا ہوں اور آپ مسکرائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بھیا جان مسئلہ یہ ہے آپ کا عقیدہ الگ ہے، میرا عقیدہ الگ ہے۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے بیوی برا بلا کہے تو بے عزتی ہو جاتی ہے، میرا عقیدہ یہ نہیں، میرا عقیدہ علی کے فرمان والا عقیدہ ہے کہ میرا مولا فرماتے اگر شوہر یا بیوی بے احترامی کرے، بدتمیزی کرے اور شوہر اس کی بے احترامی پہ صبر کرے، جب یہ مر جائے گا نام اعمال میں لکھا جائے گا یہ شہید ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ کہا وہ عذاب قبر جمع کر رہی ہے، میں شہادت کا رتبہ جمع کر رہا ہوں، تو مجھے تو خوشی ہو رہی ہے، میں غصے میں کیوں آؤں؟ ایک مرتبہ مجلس سے ایک شخص اٹھا، کہا مولانا میری بیوی تو بہت اچھی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں کہتی، میں شہید کا رتبہ کیسے حاصل کروں؟ ہاں مجھے تو کچھ بھی نہیں کہتی، چائے کہتا ہوں چائے بنا کے دیتی ہے، ایکسٹرا آرڈنری چائے بنا دیتی ہے، تو میں کیسے کماؤں؟ تو آئے مظاہری فرمائے اگر بیوی اچھی ہے شکر کرو، شکر ایمان کا آدھا حصہ، اگر بیوی بری ہے تو صبر کرو، صبر بھی ایمان کا آدھا حصہ، دونوں کرو گے ایمان میں ہی رہو گے۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ آپ نے دیکھا دین اسلام پر اگر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے۔ غصے پہ میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، دوسرے پہلو پر آؤں، شہوت کو بھی چھوڑ رہا ہوں، خیال پہ آؤں۔ آج اکثر لوگ وہم و خیال کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریوں میں گرفتار ہیں، وہم اور خیال۔ مولا فرماتے کبھی اپنے بچے کو ڈرپوک نہ بنایا کرو، کیونکہ ڈرپوک کبھی علی والا نہیں ہوتا۔ ہم چھوٹے تھے، دیکھیے یہ تربیت کی باتیں ہیں، ہم چھوٹے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ ہماری دادی مرحومہ جب ہم تنگ کرتے تھے تو کہتی تھی بیٹا سو جاؤ پٹھان آ جائے گا۔ ہاں یہ کیا ہے؟ ہم بچوں کو ڈرپوک بنا رہے ہیں۔ اب یہ پوری زندگی شیعہ پٹھانوں سے ڈرتا رہے گا، جو آج کل ڈر بھی رہے ہیں۔ یہ بچپن سے ڈر کہ بھائی سو جاؤ جن آ جائے گا، سو جاؤ بھوت آ جائے گا، سو جاؤ ورنہ بابا آ جائیں گے۔ اب کوئی باپ بھوت بن گیا، یہ بچپن سے بچہ کیا بنے گا؟ ڈرپوک بنے گا۔ مولا فرماتے بچے کو ڈرپوک نہ بنایا کرو، خوف ڈالو تو خدا کا، خوف ڈالو تو گناہ کا، لذت ڈالو تو جنت کی، ذکر علی کی۔ ہاں یہ تربیت کے اصول ہے نا، لیکن ہم اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ ڈرپوک بناتے ہیں۔ آج کل جو آپ کے بچے گیم کھیلتے ہیں، یہ گیمنگز پہ والدین توجہ دیں کہ میرا بچہ کمپیوٹر پہ موبائل پہ کون سا گیم کھیل رہا ہے۔ یہ آپ اپنے بچوں کو ذہنی طور پر قاتل بنا رہے ہیں۔ IGI کی گیم، پتہ نہیں کون کون سی گیم، اب یہ بندوق لے کے لوگوں کو مار رہا ہے۔
یہاں بچے کو کیا بنا رہے ہیں؟ آپ قاتل بنا رہے ہیں. آج ایسی گیمیں آ گئی نا کہ بعض لوگوں نے خودکشیاں کر دی. یعنی ذہنی طور پر ہم اس کے ذہن پر کس کی حکومت کو چلا رہے ہیں؟ علی کی حکومت کو چلا رہے ہیں یا زمانے والے جو بنا کے دے رہے ہیں ہم وہ کچرا ذہن میں ڈالتے جا رہے ہیں؟ بچہ کون سا کارٹون دیکھ رہا ہے، یہ بچی کون سا ڈرامہ دیکھ رہی ہے، یہ ذہنیت بنتی ہے، یہ سطحیں بنتی ہیں، یہ لیولز بنتی ہیں، یہ افکار بلڈ ہوتی ہیں. ان افکار کے نتیجے میں یہ بچے ایموشن بن جاتے ہیں، ان کے احساسات بنتے ہیں. آج کل کے نوجوانوں کے اندر احساساتی بیماریاں، ایموشنلی بیماریاں، احساس کمتری کی بیماری کیوں ہے؟ لیکن علی ابن ابی طالب کے بچے دیکھو، محمد ابن حنفیہ، اللہ اکبر. ٹائم نہیں میرے پاس ورنہ یہ واقعات بیان کرتا کہ کیا شجاعت میدان جنگ میں دکھائی. لوگوں نے گمراہ کرنا چاہا لیکن یہ گمراہ ہونے کو تیار نہیں تھے کیونکہ تربیت علی نے کی تھی. نہ ڈرایا کرو خواتین، تعویذ سے ڈریں، جادو سے ڈریں. کہ کل میں نے کہا تھا نا یہ وہم ایک آگ کی طرح ہے، اس میں آپ پیٹرول ڈالیں گے یہ آگ اور بھڑکنے لگے گی. دشمن شیعوں کے وہم کو مضبوط کرتا ہے، دشمن شیعوں کے وہم کو مضبوط کرتا ہے. آج جتنا تشیع پہ کام ہو رہا ہے آپ کے وہم پہ کام ہو رہا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں قبلہ ایران اتنی طاقت تو نہیں رکھتا کہ امریکہ کا مقابلہ کرے، لیکن یہ باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. بھائی قبلہ وہ امریکہ اتنی طاقت، ایران کیا کرے گا؟ فرمائے انہوں نے اپنے ارادے کو اتنا مضبوط کر دیا، اگر طاقتور نہیں بھی تو قوم کو یقین دلا دیا تم کرنے پر آؤ تو کر سکتے ہو. لیکن پاکستان کا بزدل جنرل مشرف کہ 9/11 کے بعد کہتا ہے مجھے امریکہ نے فون کیا اگر افغانستان کی جنگ میں مدد نہیں کرو گے ہم پاکستان پہ حملہ کر دیں گے. اسی وقت ڈر گیا، پتا چلا اس کے عقیدے میں کہیں پر علی نہیں تھا، ولایت علی نہیں تھی. فرمایا نہ ڈرا کرو دشمن سے، اللہ مدد کرنے والا ہے. جب 313 کا عدد ہے، رسول خدا اس عدد میں جاتے ہیں، ہزاروں سے لڑتے، خدا فتح دیتا ہے. تمہارا کام لڑنا ہے، تمہارا کام مقابلہ کرنا ہے، مدد کرنا خدا کا کام ہے. کیا ہوگا؟ شہید ہو جاؤ گے. امریکہ حملہ کرے گا کیا ہوگا؟ کتنے فوجی مریں گے؟ شہید ہو جائیں گے، شہادت کا رتبہ ملے گا. امریکہ نے حملہ نہیں کیا لیکن اسی کے پٹھو یہ طالبان کی شکل میں حملہ کر کر کے ابھی تک 25,000 پاکستانی مرے کہ نہیں. اس سے بہتر نہیں تھا کہ عزت کی موت مرتے؟ لیکن اگر 2 لاکھ وہاں پہ شہید ہوتے عزت کی شہادت ملتی ہے وہ، تاکہ دشمن کے سامنے جھکنا نہیں، مرنا. یہ وہم ہے، دشمن آپ کے وہم کو خراب کر دیتا ہے، آپ کو ڈرپوک بناتا ہے. کہتے ہیں نا کہ ہمارے بعض علماء اور مولویوں کو یا ڈراتے ہیں یا خریدتے ہیں یا مارتے ہیں. 2 ہی راستے ہیں نا، یا ڈراؤ یا خریدو یا جھکاؤ. آخر میں آخری وار ہے، اس کو مار دو. مولا فرماتے ہیں آخری آپشن سب سے بہتر ہے، عزت کی موت تو مرو گے. کہ بعض مومنین نے کہا قبلہ آغائے نمر کو سعودی عرب کے خلاف بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ مر گئے، کیا ملا؟ گردن کو کاٹ لیا گیا، کیا ملا؟ اچھا ہوتا مسجد میں بیٹھتے، خطبہ دیتے، نماز پڑھاتے. تو میں ایک سوال تو کر سکتا ہوں، اگر قبلہ نمر صاحب مسجد میں خطبہ دیتے اور اپنی نارمل لائف میں دنیا سے چلے جاتے، یہ بتاؤ ان کے لیے فاتحہ پڑھنے والے کتنے ہوتے؟ اپنے گاؤں والے اور کتنے 10,000 20,000 لوگ فاتحہ پڑھتے، زندگی میں ایک مرتبہ ان پر صلوات پڑھتے، اور وہ 20,000 لوگ جانتے کوئی عالم تھا، کوئی سید تھا. لیکن یہ بتاؤ جب انہوں نے کردار حسینی نبھایا تو خدا نے حسین کی طرح ان کا نام بلند کیا. آج اگر دنیا میں 40 ملین شیعہ ہے، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں تو 40 ملین فاتحہ بنتے ہیں. پوری دنیا شہید نمر کو جانتی ہے، لیکن اگر وہ نارمل طریقے سے جاتے کون جانتا؟ اللہ کہتا ہے میرے نام کو بلند کر، میں تمہیں بلند کروں گا. میرے کام کو بلند کر، میں تمہیں بلند کروں گا. دنیا نے تو یہ سوچا تھا نا، یہ امام حسین کو کربلا میں روکنے کی وجہ یہی تھی کہ ایک صحرا میں مارے جائیں، کوئی نہ بچے. پھر دنیا کو کیا پتا چلے گا کوئی حسین تھے، ہم جھٹلا دیں گے ہم نے نہیں مارا تھا. بیچ میں ایک جھگڑا اور لڑائی ہوگی، حسین ابن شہید ہو گئے. لیکن اللہ نے حسین کا نام کتنا بلند کیا. آج دنیا حسین حسین کر رہی ہے، یہ خدا کا کام ہے. تو دشمن آپ کے وہم پہ اٹیک کرتا ہے. تو اپنی ماں بہنوں کہتا ہوں تعویذ، جادو اور دشمن کے حملوں سے نہ ڈرا کریں، یہ کچھ بھی نہیں کرتا. لیس بضار شیء، کوئی شے تمہیں نقصان نہیں دے سکتی اگر تمہارا پروردگار عالم نہ چاہے. ایک واقعہ اور مسائل کی طرف چلوں، وقت آج بہت ہو گیا. امام فرماتے جو انسان ڈرپوک ہے، یہ ڈرپوک کیوں ہے؟ کیونکہ یہ 2+2 نہیں کرتا، یہ اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتا.
کہ میں نے کہا اگر کوئی انسان ڈرپوک ہے رات کے اندھیرے میں جا کر کوئی ہارر مووی دیکھ کر آئے تو یہ جب گھر میں آئے گا اب رات کو ڈرے گا، یہ لکڑی کو دیکھے گا کہے گا یہ بھی بھوت ہے. 3 دن سے آپ اپنے گھر میں سکون سے سو رہے ہوں، چند شرارت والے دوست آپ کے پاس آ جائیں اور وہ جنوں کی اور غیبات کی باتیں کرنے لگیں، یہ تو چلے جائیں گے. 3 دن سے آپ سکون سے سوئے، اب یہ پوری رات آپ کو نیند نہیں آئے گی. پنکھے سے آواز آئے گی، آپ کہیں گے یہ بھی کوئی جن ہے. باہر سے آواز آئے گی، آپ کہیں گے یہ بھی کوئی بھوت ہے. یعنی انہوں نے آپ کے قوے وہم کو کیا کیا؟ ایکٹیو کر دیا. مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو مردے سے ڈرتا ہے. اسی باپ کے ساتھ 60 سال رہا، اس کے کمرے میں نہیں جاتا، بابا کی روح آ جائے گی، والدہ کی روح آ جائے گی، دادا کی روح آ جائے گی. قبرستان سے ڈرتا ہے. مولا فرماتے جو مردہ غسل دیا، کفن دیا، اپنے ہاتھوں سے جا کر دفن کیا، اگر اس میں اٹھنے کی طاقت ہوتی وہ پہلے خود کو بچاتا پھر تمہیں ڈراتا. جو بیچارہ مٹی میں مل گیا وہ تمہیں کیا ڈرائے گا؟ لیکن یہی انسان مردوں سے ڈرتا ہے. فرمایا اس نے کیلکولیشن نہیں کی کہ مردہ بول نہیں سکتا، مردہ اٹھ نہیں سکتا، یہ مجھے نقصان کیسے دے گا. حیدرآباد میں لمس میرے خیال میں ایک یونیورسٹی وہاں پر ہے، بہرحال وہاں پہ 80s میں یہ واقعہ اخبار میں بھی چھپا تھا کہ کچھ نوجوان اسی ڈر کی بیماری سے ایک نوجوان اپنا قاتل بن گیا، مر گیا. بعض لوگ ڈر کی وجہ سے مر بھی جاتے ہیں، اپنے قاتل بن جاتے ہیں. کہا کہ نوجوانوں نے آپس میں شرط رکھی کہ کون ہے جو اس مردے خانے میں جائے اور رات کے اندھیرے میں مردوں کے منہ میں 1 لڈو ڈال کے آئے اور ہر لڈو پہ اس کو 500 روپے ملیں گے. اب یہ ڈرپوک بھی تھا، اس کے اندر پیسوں کی لالچ بھی تھی، ڈر بھی ہے، لالچ مال بھی ہے. اس نے کہا میں جاؤں گا. اب یہی بیچارے اسٹوڈنٹ ڈاکٹرز جو پریکٹس کرتے ہیں صبح کو انہیں مردوں کو کاٹتے ہیں، چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، ڈرتے نہیں. یہی مردہ جسے تو کاٹ رہا یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن رات کو یہی انسان ڈرتا ہے اندر جانے سے، کیونکہ قوے وہم اس کا ایکٹیو ہو گیا، اس کے اوپر عقل غالب نہیں ہے. اب یہ بیچارہ اندر تو چلا گیا. انہوں نے آپس میں ایک پلان کیا کہ بھائی اب اس کو ڈرانا بھی ہے، 500 روپے تو ان کو دینے نہیں تھے، کا ڈرانا بھی ہے. کہ کیسے؟ ان میں سے ایک اور اسٹوڈنٹ گیا جس سے بھی زیادہ بہادر تھا، اس نے جا کر مردوں کے بیچ میں سو گیا. اب یہ بیچارہ کہتے لڈو ڈالتا گیا. اب ظاہر جب مردوں کے منہ میں ڈالا، مردوں کو کیا پتا لڈو کیا ہے، لڈو کا ذائقہ کیا ہے. لیکن ایک مرتبہ جب اس نے اس زندہ اسٹوڈنٹ کے منہ میں لڈو ڈالا، آگے بڑھا، اس نے کہا ایک اور لڈو دو. اب جیسے اس بیچارے نے سنا، فرمایا اس کو وہیں اٹیک آ گیا اور وہیں پہ مر گیا. یعنی اس کا ڈر اس کا کیا بنا؟ قاتل بن گیا. ڈر آپ کا قاتل بن سکتا ہے. خواتین، ایک مولانا انگلینڈ میں تھے، وہ مہینے میں 10,000 پاؤنڈ کماتے تھے تعویذوں کے بزنس سے. اور مولانا آپ ایسا کتنا کما لیتے ہو؟ ہم نے مجلسوں سے کمائے ہیں، بچوں کو پڑھانے سے کمائے. 10,000 پاؤنڈ کا مولانا کوئی مشکل کام نہیں، میں خواتین کو ڈرا کے کما لیتا ہوں. یہ ڈر اتنا ہے کہ بابا بنگالی پتہ نہیں کیا کیا، یہ کیوں بزنس کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کہ آپ کے وہم اور خیال پر کیا کر رہے ہیں؟ حکومت کر رہے ہیں. اور اس حکومت کے نتیجے میں وہ آپ کو کماتے بھی ہیں، آپ کو استعمال بھی کرتے ہیں. اکثر خواتین کیونکہ ان کے اوپر جذبات اور احساسات کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے، وہ ان کے وہم کو استعمال کرتے ہیں. مولا اہل بیت علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ جو انسان تعویذ سے، جادو سے یا کسی اور مخلوق سے ڈرے، جن سے ڈرے یا کسی اور مخلوق سے ڈرے، اس کے اندر شرک افعالی ہے. اس نے ڈر کا مالک کسی اور کو سمجھا، خدا کو نہیں سمجھا. یہ مشرک ہے، مشرک ہے. ڈیٹیل میں جائیں تو یہ مشرک ہے. اگر ڈرنا ہے تو پروردگار عالم سے. اور مقام افسوس ہے کہ آج کا انسان چپکلی سے ڈرے، آج کا انسان چوہے سے ڈرے، آج کی خواتین کاکروچ سے ڈرے، لیکن مولا فرماتے خدا سے نہیں ڈرتا. بدحجاب ہو کر گھومتی ہے، خدا سے نہیں ڈرتی، چپکلی سے ڈرتی ہے. اب روایت سنیے معصوم کی. فرمایا جو انسان دنیا میں خدا سے نہ ڈرا لیکن اللہ کی مخلوق سے ڈرا، انہی حیوانات سے ڈرا، فرمایا قیامت کے دن اسی حیوان میں اٹھائی جائے گی، اسی کی شکل میں بلند کیا جائے گا. نہ ڈرو. اب آپ کہیں کہ مولانا جادو میں کیسے اثر نہیں؟ دیکھیے اس کے اب کہیں کہ مولانا روایات میں یہ بھی تو ملتا ہے کہ دوپہر کو قبرستان نہ جائیں، تو کیوں نہ جائیں؟ کل میں نے کہا تھا قبرستانوں میں جنات سوتے ہیں. معصوم نے فرمایا دوپہر اور رات کے لیٹ نائٹ ان کے سونے کی جگہ ہوتی ہے. تو اگر جانا بھی چاہو تو زبان پر یہ ذکر کیا کرو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور بلند آواز میں کیا کرو تاکہ پروردگار عالم تمہاری آواز ان تک پہنچا دے اور تمہارا راستہ کھول دیں. اور وہ راستہ بناتے بھی ہیں کیونکہ تو اشرف المخلوقات ہے.
ہاں یہ جادو تمہیں نقصان نہیں دے گا. آسان سا ذکر ہے سورہ قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق. اپنے بچوں کے بازوؤں پہ ہمیشہ باندھ دیا کریں, نہ ان کو نظر لگے گی, نہ ان کے اوپر کوئی اثر ہوگا, نہ ان کے اوپر کوئی نقصان ان بچوں کو نہیں ہوگا, ہمیشہ آپ کے بچے بہادر رہیں گے. فرمایا گھر سے نکلو 6 طرف اپنی قل هو اللہ پڑھ دو, 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ دو. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں دے سکتی اگر خدا نہ چاہے, اگر پروردگار بچائے. جادو کی مثال کے قبلہ جادو موسم فرماتا ہے جادو ڈراتا ہے نقصان نہیں دیتا. جادو ڈراتا ہے نقصان آپ کو بالکل نہیں دیتا. آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن سے دلیل دیتا ہو چلوں. حضرت موسیٰ کے لیے فرمان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان جادوگروں کے مقابلے میں گئے تو ان جادوگروں نے رسیاں پھینکی, وہ سانپوں میں بدل گئے. حضرت موسیٰ نے عصا پھینکی, ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. اس اژدہا نے ان سانپوں کو کھا لیا. ایک مرتبہ تمام تر جادوگر موسیٰ کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و رب ہارون, ہم رب موسیٰ پر ایمان لے آئے, رب ہارون پر ایمان لے آئے. ایک مرتبہ فرعون غصے میں آ گیا کہ بھائی تم نے بھی سانپ بنائے, موسیٰ نے بھی سانپ بنایا, فرق کتنا تھا, اس کا سانپ بڑا تھا, تمہارے سانپ چھوٹے تھے, سجدہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا فرعون ہم جادوگر ہیں, ہمیں پتا ہے کہ جادو کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. فرمایا ہمارا جادو ڈرا سکتا ہے, کھا نہیں سکتا. موسیٰ کے معجزے نے کھا لیا, یہ معجزہ یہ جادو نہیں ہے. تو آپ کو صرف ڈرا سکتے ہیں آپ کے وہم کو استعمال کر کے. بہت سارے اس کے پریکٹیکل واقعات ہیں کہ دبئی میں ایک بہت بڑا انڈیا کا عامل آیا, اس نے کہا آپ جس بھی شخص کا تصور کریں, جس بھی شخص کا تصور کریں میں آپ کو بتاؤں گا وہ کہاں ہے. ہمارے ایک مومن کہتے ہیں میں نے ان کا چیلنج ایکسیپٹ کیا. میں نے کہا آپ نہیں بتا سکتے, کبھی میں بتاؤں گا. کب میں چلا گیا اور میں نے, حالانکہ یہ سب کو بتاتے تھے ود ان سیکنڈس, آنکھوں کو بند کیا آپ اس کا سوچ رہے ہیں, تو کہہ رہے میں ان کے سامنے چلا گیا اور میں نے اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھنا شروع کر دیا. یہ ورد کا میں نے کہا بتائیے, کہ اس نے آنکھیں بند کی, کہ جو شخص ایک لمحے میں بتاتا تھا اس کا چہرہ لال ہو گیا, بدن پسینے سے بھر گیا. اس نے کہا آپ نے کس کا تصور کیا ہے؟ میرا ذہن ایک جگہ پہ ٹکتا ہی نہیں, ہر جگہ میرا ذہن جا رہا ہے. انہوں نے کہا یہ طاقت امام زمانہ کی طاقت ہے. ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں آپ, ایسی ازوات مقدسہ کے ماننے والے ہیں آپ, ایسا پاور, ایسی اسپرچولیٹی آپ کے پاس ہے, لیکن ہم بہت دور ہیں ان چیزوں سے. ہم انسپائر کن سے ہیں؟ دنیا کے ایکٹروں سے, یہاں کے سنگر سے, یہاں کے مال رکھنے والے لوگوں سے, شہرت یافتہ افراد سے. ہمارے بچے, ہمارے خواتین, آج رول ماڈل کون ہیں؟ یہی افراد, دنیا کے مٹیریلسٹ لوگ. لیکن مولا فرماتے ہیں جس کا عاشق بنے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر عاشق حسین بنے گا تو حسین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر یہ خاتون عاشق زینب بنے گی تو زینب کے ساتھ اٹھائی جائے گی. لیکن ان غلاظتوں اور نجاستوں میں مبتلا انسانوں کی محفلوں میں بیٹھ کر اگر کہے لگائے اور ان کے مزاج میں, ان کے رنگ میں رنگ جائے, تو فرمایا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت کے دن ہر کسی کو اپنے آقا امام کے ساتھ بلوایا جائے گا. تو آپ کہیں گے قبلہ میں گنہگار ہوں لیکن میرا امام علی ہے. امام کہتے ہیں رہنما کو, پیش امام, امام جمعہ, امام جماعت, امام خمینی, امام علی. امام کا مطلب ہے جسے آپ اپنا رہنما سمجھیں. رہنما وہ ہوتا ہے جو راہ دکھاتا ہے, جو راستہ دکھاتا ہے. دنیا میں جس کے راستے پر چلے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. تو زندگی کا لمحہ لمحہ لائف اسٹائل, کردار علی کے قدم بقدم ہونا چاہیے. کہ سلمان نے کہا جہاں جہاں علی کے قدم وہاں وہاں سلمان کا سر ہے. اس عزاداری پہ لوگوں نے جانیں قربان کی. اس پیغام کو پہنچانے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی گئیں. یہ واقعہ شاید بتا چکا, یاد نہیں آ رہا مجھے, کہ ایک شخص تھا, اسے اپنے گھر میں ہر سال امام حسین کی 10 مجلسیں کرواتا تھا. لیکن ایک دفعہ شدید غریب ہو گیا, مال پیسہ ختم ہو گیا. اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ آپ کے پاس کچھ سونا کچھ بچا ہے, بیچیں, امام حسین کی مجلس کروائیں. کہا نہیں, کچھ بھی نہیں بچا. تو انہوں نے اپنی زوجہ کو کہا کہ ایک راستہ ہے کہ ہم حسین کی مجلس کروا سکیں. کہا کون سا راستہ؟ بردہ فروشوں کا زمانہ تھا. انہوں نے کہا اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا ہے, اگر اجازت ہو اس بیٹے کو بردہ فروشوں کی بازار میں بیچ کے آؤں, ان پیسوں سے حسین ابن علی کی مجلس کروائیں.
فرمایا اس ماں کی آنکھیں بھر آئیں. کہا کہ آپ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ جب کربلا میں زینب نے اپنے بچے قربان کیے، اس ذکر کو بچانے کے لیے چپا چپا کونا کونا بی بی نے تازیانے کھائے، زندانوں کی اذیتیں برداشت کی. میرا بیٹا کیا ہے، لے جاؤ. یہ اپنے بیٹے کو لے گیا. کہتا ہے میں نے ذہن میں قیمت بنائی تھی کہ اتنے میں اپنے بیٹے کو بیچوں گا. کسی نے میری قیمت ادا نہیں کی. دور سے ایک گھوڑے سوار آ رہا تھا، چہرے پہ نقاب لگا تھا، عربی لباس میں تھا. اس نے میری منہ مانگی قیمت سے بھی زیادہ مجھے پیسے دیے. میرے بیٹے کو لے کے چلا گیا. کہ راستے میں جب گھر کی طرف جا رہا تھا بیٹا یاد آ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے، لیکن میں اپنے خیال کو کربلا کی طرف لے جا رہا تھا. میں نے کہا حسین نے بھی تو علی اکبر قربان کیا تھا، زینب نے بھی تو اون و محمد کو قربان کیا تھا، رباب نے بھی تو علی اصغر کو قربان کیا تھا. میری قربانی کیا ہے؟ میرے بیٹے کے بدن پہ زخم تو نہیں لگیں گے، جیے گا، زندگی کرے گا، لیکن ماں باپ سے دور رہے گا. کہتا ہے گھر گیا، امام کی مجلس شروع کروائی. پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرے دن میرے دروازے پہ دستک ہوئی. جب میں نے دروازہ کھولا تو میرا نوجوان بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا. ایک مرتبہ میں نے بیٹے کو سینے سے لگایا. میں نے کہا میرے لال، کہیں تم نے اپنے آقا سے خیانت تو نہیں کی؟ میں حسین کی مجلس حلال کی کمائی سے کروانا چاہتا ہوں، حرام کے پیسوں سے نہیں کروانا چاہتا. میرے لال پوری زندگی حلال کے مال سے کروائی، کہیں تو بھاگ کے تو نہیں آیا؟ بیٹے نے کہا نہیں بابا، میں بھی جانتا ہوں آپ نے کس مقصد کے لیے مجلس کروائی ہے، مجھ میں یہ جرت نہیں کہ میں بھاگ کے آ جاؤں. کہا پھر یہاں کیسے پہنچے؟ کہا بابا میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا. کہا بیٹا کیسے؟ کہا بابا آپ کو یاد ہے جب وہ آئے تھے، نقاب تھا، عربی لباس تھا، جب وہ مجھے گھر میں لے گئے وہ مجھ سے میری زبان میں ایسے بات کر رہے تھے جیسے ان کی اپنی مادری زبان ہو. میں نے کہا آقا آپ ہماری زبان کو اتنا اچھا کیسے جانتے؟ انہوں نے کہا ہم کائنات کی ہر زبان کو بولنا جانتے ہیں. کہ بابا 2-3 دن اپنے گھر میں ایسے رکھا جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پالتا ہے، کوئی تکلیف نہیں ملی. آج انہوں نے مجھ سے آ کر پوچھا کہ اے جوان یہ بتا تمہیں اپنے والدین کی یاد آئی ہے؟ میں نے کہا آقا یاد تو آئی ہے، لیکن انہوں نے مجھے بڑے عظیم مقصد کے لیے بیچا ہے، میں واپس نہیں جاؤں گا. انہوں نے کہا میرے لال مجھے پتا ہے بیٹوں کی دوری کا درد کیا ہوتا ہے، بیٹوں کی دوری کی تکلیف کیا ہوتی ہے. جاؤ میں نے تجھے آزاد کیا، اور جب تمہارا باپ تم سے پوچھے کہ تمہیں کس نے آزاد کیا، بتانا جس کی مجلس کروا رہے ہو اسی حسین ابن علی نے آزاد کیا. آج کہیں مولا آپ ہمیں بھی خریدیں، ہم بھی آپ کی غلامی کرنا چاہتے ہیں. جو خود کو حسین کی دربار میں بیچ دے، غلامی حسین میں چلا جائے. اور یہ مجلسیں غلام بننے کے لیے بنائی گئی کہ ایسا کردار بنائیں جیسا آقا حسین کو پسند ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی سب مل کے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و اے میرے اللہ تجھے واسطہ زینب کی چادر کا
عزیز و امام زمانہ فرماتے ہیں جس مجلس میں میری پھوپھی زینب کے مسائل پڑھے جائیں میں عزاداروں میں وہاں پہ ضرور آتا ہوں۔ خدا کا نام ہے یا مجیب الدعوت المضطرین، یعنی اے مضطر و پریشان بندے کی دعا سننے والے میرے اللہ، اے خدا تجھے واسطہ یا رباب کے مضطر دل کا۔ فرمایا جب سکینہ کو زندان میں دفن کیا جناب رباب کہنے لگی آقا زادی میری بچی اکیلی ہے، مجھے زندان میں رہنے دیجیے گا۔ ایک مرتبہ شام کی عورتوں کو جمع کیا، بی بی نے فرمایا اے شام کی خواتین صبح کو اپنے بچوں میں مشغول رہنا، لیکن ہر روز رات کو میری سکینہ کی قبر پہ دیا جلانا، میری بچی اکیلی ہے۔ جب یہ قافلہ آیا کربلا پہنچا، 3 دن کربلا میں رہا۔ امام سجاد نے کہا رباب اماں اب چلیے، چلنے کا وقت آ گیا۔ رو کے کہنے لگی میری سکینہ شام میں رہ گئی، ارے میرا علی اصغر کربلا میں ہے، میں مدینے جا کر کیا کروں گی میرے اللہ۔ فرمایا بی بی جب مدینے پہنچے، جب سورج نکلتا تھا میری بی بی دھوپ میں بیٹھ جاتی تھی، کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیا۔ امام سجاد نے کہا اماں ذرا سائے میں آئیے، رو کے کہنے لگی کہ میرا حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا، میرے علی اصغر کو ٹھنڈا پانی نہ ملا میرے اللہ۔ امام نے کہا اما امام ہو کے حکم دیتا ہوں سائے میں آ جائیے، کہ سجاد میں آؤں گی لیکن زندہ نہ رہوں گی۔ ایک مرتبہ بی بی سائے میں آئی، یہاں گردن ڈھلی، یہاں امام سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے اللہ۔ اے خدا تجھے رباب کی پریشانیوں کا واسطہ، آج کوئی مومن خالی مجلس سے نہ جائے۔ امام سجاد 40 سال روتے رکھے، ہمیشہ زبان پہ ایک جملہ تھا، رو رو کے کہتے تھے الشام الشام۔ کسی نے کہا مولا شام میں کیا ہوا؟ رو کے کہتے تھے ماؤں بہنوں کے ہاتھوں میں رسیاں،
سروں پہ چادریں نہیں تھی۔ راوی کہتا ہے ایک مرتبہ یہ قافلہ شام میں پہنچا، جناب سکینہ بی بی زینب کی گود میں گئے، نگاہوں کو بلند کیا، فرمایا پپھی اماں العطش، مجھے پیاس لگی ہے۔ امام حسین فرماتے عائشیو جب بھی پانی پیو میری سکینہ کی پیاس کو یاد رکھ کے پینا۔ جناب زینب نے کہا سکینہ یہاں پتھر مارنے والے بہت ہیں لیکن پانی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نے جو چھت پہ بیٹھی تھی سنا، دوڑتی ہوئی گئی، پانی کا گلاس بھرا، آ کر بی بی زینب کو دیا۔ آقا زادی قیدی بی بی تیری بچی پیاسی نہ رہے گی، میں تیری بچی کو پانی پلاؤں گی۔ یہاں پانی جناب سکینہ نے لیا، جیسے پینا چاہا۔ یہ مومنہ کہتی ہے قیدی بی بی جب تیری بچی پانی پی لے میرے لیے کچھ دعائیں کر لینا۔ بی بی زینب نے فرمایا سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعا کرو۔ ہم کسی کا احسان نہیں اٹھاتے۔ اب روایت کے بڑے عجیب جملے تصور کر کے رونا۔ فرمایا ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اپنا چہرہ بلند کیا، ننھے سے زخمی ہاتھوں کو بلند کیا، کہا مومنہ بتا کون سی دعا ہے؟ روایت کے جملے آئے جیسے نگاہ سکینہ کے چہرے پہ پڑ گئے، سکینہ کے زخمی کانوں پہ پڑ گئے، یہ مومنہ اپنی دعائیں بھول گئی، کہنے لگی قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو کبھی تیری طرح یتیم نہ بنائے۔ کبھی میری بچی کو تیری طرح قیدی نہ بنائے۔ جناب سکینہ نے ننھے سے ہاتھ بلند کیے، رو کے کہا اے میرے اللہ تجھے میری یتیمی کی قسم اس کے بچوں کو میری طرح یتیم نہ بنانا۔ ہاں مومنہ بتا تیری دوسری دعا کون سی ہے؟ کہتی ہے قیدی بی بی بڑی مدت گزر گئی میں مدینے نہیں گئی، دعا کرو اللہ مجھے مدینہ بھیجے، پردیس میں وطن کا نام سننا تھا، زینب کو نانا کا روزہ یاد آ گیا، کہ مومنہ مدینے میں تیرا کون ہے؟ کہنے لگی اے قیدی بی بی مدینے میں میرے رسول خدا کی قبر ہے، مدینے میں قبیلہ بنی ہاشم ہے، مدینے میں میرا حسین ہے، مدینے میں میرے آقا عباس ہے، مدینے میں میرا علی اکبر ہے، مدینے میں میری مرشد زادی۔ بی بی زینب نے کہا مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، تو نے علی اکبر کا نام لیا، لیکن تو نے نہیں بتایا تیری مرشد زادی کون ہے؟ کیا اپنی مرشد زادی سے ناراض ہو؟ کہتی ہے نہیں قیدی بی بی میری کیا مجال کہ میں اپنی آقا زادی سے ناراض ہو جاؤں، لیکن قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو، ارے میری مرشد زادی نام ہے علی کی بیٹی کا، نام ہے عباس کی آقا زادی کا، اے قیدی بی بی بازار کا ماحول ہے، میں اپنی بی بی کا نام کیسے لوں؟ بی بی زینب کو بڑا پیار آیا، فرمایا اے مومنہ اگر میں دعا کروں
تیری دعا یہیں قبول ہو جائے کیا کہو گی؟ کہتی ہے قیدی بی بی تیرے بات کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر تجھے تیری مرشد زادی بازار میں نظر آ جائے تو کیا کہو گی؟ ایک مرتبہ غصے میں آ کر کہتی ہے اے قیدی بی بی اگر دعا نہیں کرنی تو بد دعا تو نہ دے، میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا، ارے کہاں علی کی بیٹی کہاں بازار، میری بی بی تجھ جیسی قید نہیں۔ اتنا سننا تھا زینب کو جلال آیا، اپنے چہروں سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا، وانا زینب بنت علی، ارے میں ہی زینب ہوں، میں ہی علی کی بیٹی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار زینب کبریٰ کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما دے، ہمیں مولا کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ خدایا جتنا ذکر کیا گریہ کیا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، جنہوں نے تعاون کیا خدایا ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ حاضرین مجلس میں جس جس مومن کی جو دعا ہے خدایا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و مقبول فرما دے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے، مخصوصاً جن مجلس سے ایصال ثواب جن مومنین کے لیے رکھی خدا ان کو اعلیٰ علیین میں درجات نصیب فرما۔ ہمارے اس حاضرین مجلس کے تمام تر مرحومین کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمانا۔ پروردگارہ جتنے نوجوان شیعہ اسیر ہیں سب کو رہائی نصیب فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، مدافعین حرم کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد۔